السلام علیکم لسنرز. ناول نیم گناہگار. رائٹر زینیا شرجیل. ایپیسوڈ 5. نمیر کو اس وقت عنایا پر اتنا غصہ تھا کہ وہ اگر گھر سے باہر نہیں نکلتا تو شاید اپنے ہاتھوں سے عنایا کا گلا دبا دیتا. اس وقت وہ اس کے نکاح میں تھی، اس کی باہوں میں خود کو چھپائے وہ کیسے اس کے بھائی کا نام لے سکتی ہے؟ وہ اسے نہال سمجھ کر اس کی طرف بڑھی تھی. نمیر کو یہ سوچ مزید کھولانے کے لیے کافی تھی. بھلا اتنا بھی کوئی حواس باختہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کم عمر تھی مگر کم عقل نہیں، اور اگر کم عقل تھی تو اب نمیر اس کی عقل اچھی طرح ٹھکانے کا ارادہ رکھتا تھا. 2 گھنٹے سے مسلسل گاڑی کو لیے سڑکوں پر آوارہ گردی کرنے کے بعد اب اس نے گاڑی کا رخ دوبارہ گھر کی طرف کیا. جس وقت وہ گھر پہنچا تقریباً رات کا 1 بج رہا تھا. عنایا کو صوفے پر سوتا ہوا دیکھ کر نمیر کو مزید پتنگے لگے. وہ اس کا آرام و سکون برباد کر کے کتنے مزے سے سو رہی تھی. بیڈ روم کی لائٹ آن تھی، یقیناً اس نے اپنے ڈر کی وجہ سے آن رکھی تھی. نمیر نے اپنے کپڑے لینے کے لیے وارڈروب کھولی تو اس پورشن میں ترتیب سے سب عنایا کے کپڑے رکھے تھے. اس نے مڑ کر ایک نظر سوتی عنایا پر دوبارہ ڈالی اور وارڈروب کا دروازہ کھول کر اپنا آرام دہ سوٹ نکالا. جب وہ ڈریسنگ روم میں جانے لگا تو سامنے ڈریسر پر بھی اس کی پرفیومز کے ساتھ عنایا کی چیزوں کا اضافہ تھا، اور سب سے بڑا اضافہ تو اس کی زندگی میں ہوا تھا جو اس وقت اس کے کمرے کے صوفے پر اپنے ہوش و حواس سے غافل تھا. نمیر اپنے کمرے میں اور اپنی زندگی میں اچانک اس اضافے پر اگر خوش نہیں تھا تو ناخوش بھی نہیں تھا. وہ ناخوش کیوں نہیں تھا؟ صوفے کے پاس ہو کر عنایا کو دیکھتا ہوا سوچنے لگا. کیا ہر مرد کی طرح اس سے بھی خوبصورت بیوی چاہیے تھی؟ وہ عنایا کے خوبصورت چہرے پر اپنی نظریں ٹکائے سوچنے لگا. وہ صرف خوبصورت تو نہیں تھی بلکہ معصومیت بھی اس کے چہرے کا خلاصہ کرتی تھی. وہ غور سے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو دیکھ کر سوچنے لگا. دل میں اچانک خواہش جاگی کہ وہ اس کے چہرے کے نقوش کو چھو کر دیکھے، مگر اس کے جاگ جانے کے ڈر سے نمیر نے اپنا ارادہ ترک کیا. نمیر اس کو دیکھ کر اس کے نیچر کے بارے میں سوچنے لگا. وہ بالکل شیشے کی مانند تھی، بالکل شفاف، اندر سے باہر سے ایک جیسی، ہر طرح کی بناوٹ سے پاک. ہاں، اسے یہ معلوم تھا وہ ایک ڈرپوک دبوچی سی لڑکی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں اور باتوں سے ڈر جانے والی. تھوڑی دیر پہلے جب وہ نمیر سے گلے لگی تھی تب نمیر کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا. اس کے دل کو اچانک کچھ ہوا جیسے کوئی احساس جاگا ہو. نمیر کا دل چاہا وہ اسے اپنی باہوں میں چھپا کر اس کا سارا ڈر نکال دے، مگر پھر کیا ہوا یہ سوچ کر نمیر کا موڈ خراب ہونے لگا. وہ سخت قسم کی گھوری عنایا پر ڈال کر اپنے کپڑے لے کر ڈریسنگ روم میں چلا گیا. ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں ملبوس جب وہ ڈریسنگ روم سے باہر نکلا تو عنایا کو اسی اینگل میں سوتا پایا. نمیر نے اس کو سوتا ہوا دیکھ کر جگانے کا ارادہ ترک کیا، مگر جیسے ہی اس کو خیال آیا تھوڑی دیر پہلے اس کی باہوں میں اس سے نہال سمجھ بیٹھی تھی. اگر میرے بیڈ روم میں رہنا ہے پھر تو میرا ہی بن کر رہنا ہوگا. جب شوہر میں ہوں تمہارا اور تم میرے نکاح میں ہو تو اصولاً تمہارے حواسوں پر مجھے سوار رہنا چاہیے. آج کے بعد ایسا ہی ہوگا. نمیر نرمی سے اس کے ملائم گالوں کو چھو کر دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوا. عنایا. نمیر اس کے سر پر کھڑا ہو کر اسے پکارنے لگا، مگر جب 2 سے 3 بار پکارنے پر بھی نہیں اٹھی تو نمیر اپنا منہ اس کے کان کی طرف لا کر زور سے اس کا نام پکارا، جس سے عنایا ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور اب وہ نیند میں ڈوبی آنکھوں سے نمیر کو حیرت سے دیکھ رہی تھی. سونے کا تم نے کیا کوئی ریکارڈ قائم کیا ہے؟ میری شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ اٹھو، کچن میں چلو اور مجھے کھانا دو. عنایا کو اپنی طرف گھورتا ہوا دیکھ کر نمیر سنجیدگی سے بولا. آپ اس وقت کھانا کھائیں گے؟ عنایا نے گھڑی میں ٹائم دیکھا جو رات کے 2 بجا رہی تھی، اور اس وقت عنایا کا نیند سے برا حال ہو رہا تھا. کیوں؟ تم کیا چاہتی ہو کہ میں بھوکا ہی مر جاؤں؟ تم جیسی بیوی تو دشمن کو بھی نہ دے جسے اپنے شوہر کا یہ احساس نہ ہو. نمیر اس سے مزید شرمندہ کرتا ہوا کہنے لگا. عنایا صوفے سے اٹھ کر اپنا دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی. میں نے صرف آپ سے اتنا پوچھا ہے کہ آپ اس وقت کھانا کھائیں گے کیونکہ رات کافی ہو گئی ہے. کھانا دینے سے تو انکار نہیں کر رہی میں. عنایا اس کو دیکھتی ہوئی افسوس سے بولی. تم ذرا انکار کر کے تو دیکھو، پھر دیکھو کیا کرتا ہوں میں تمہارے ساتھ. نمیر اس کے قریب آ کر بولا تو عنایا کو حیرت ہوئی. اسے سمجھ میں نہیں آیا آخر کس بات کو لے کر وہ اس سے لڑنے کے موڈ میں ہے. عنایا اس کی بات کو کوئی جواب دیے بغیر کچن میں چلی آئی اور پھر سے چاول نکالنے لگی.
آج حمیدہ نے اس کے کہنے پر ہی یخنی پلاؤ بنایا تھا۔ چاول نہیں کھاؤں گا میں اس وقت۔ اپنے عقب سے انایا کو نمیر کی آواز سنائی دی۔ انایا نے بغیر کچھ بولے دوپہر کا رکھا ہوا قورمہ نکالا۔ نمیر وہی چیئر پر بیٹھ کر اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کرنے لگا اور مائکرو ویو اوون میں قورمہ گرم کرنے کے بعد چنگیری سے روٹی نکال کر گرم کرنے لگی۔ دوپہر کی روٹی نہیں، تازہ روٹی بناؤ میرے لیے۔ اب وہ انایا پر ایک اور حکم صادر کر چکا تھا۔ انایا نے گلابی آنکھوں سے جو نیند کی وجہ سے بوجھل ہو رہی تھی ایک نظر نمیر کو دیکھا، وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ انایا نے بغیر کچھ کہے فریج سے آٹا نکالا اور روٹی کے 2 پیڑے بنائے۔ چڑیا جتنی خوراک نہیں ہے میری، مرد ہوں میں، اور جتنا تمہارے ہاتھ کی روٹی کا سائز ہے بندہ آرام سے 4 روٹیاں کھا جائے۔ وہ اٹھ کر انایا کے پاس آیا، تھوڑا سا آٹا نکال کر انایا کو تھمایا۔ انایا نے اس کا بھی پیڑا بنایا اور 10 منٹ کے اندر 3 روٹیاں بنا کر قورمہ پلیٹ میں نکال کر روٹیوں کا چنگیر نمیر کے سامنے رکھتی وہ کمرے میں سونے کے لیے جانے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ یہ دوبارہ گرم کرو، روٹیاں بنانے کے چکر میں ٹھنڈا ہو گیا۔ نمیر کے کہنے پر انایا نے نمیر کو دیکھا، ضبط کرتی ہوئی وہ قورمہ دوبارہ گرم کرنے لگی۔ جلدی سے کھا لیں، کہیں روٹیاں ٹھنڈی نہ ہو جائیں۔ پلیٹ دوبارہ نمیر کے سامنے رکھ کر انایا آہستہ سے بولی، زبان کم چلاؤ، پانی کا جگ اور گلاس رکھو ٹیبل پر۔ نمیر اس کے تپے ہوئے چہرے کو دیکھ کر ایک بار پھر بولا۔ انایا کا شدت سے دل چاہا کہ وہ گلاس ٹیبل پر رکھنے کے بجائے اس کے سر پر دے مارے، کیونکہ وہ نوٹ کر رہی تھی وہ کافی دیر سے اسے بلا وجہ ٹچ کر رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ انایا کو کبھی اتنا برا نہیں لگا۔ ٹیبل پر پانی سے بھرا جگ اور گلاس رکھا وہ کچن سے نکل گئی۔ انایا اپنے نام کی صدا پر دوبارہ پیر پٹکتے ہوئے کچن میں آئی۔ آخر ہو کیا گیا ہے آپ کو؟ اب انایا کی آنکھوں میں نیند کم اور حیرت زیادہ تھی۔ آخر وہ کیوں اس کے ساتھ ایسا کر رہا تھا؟ تم نے کھانا کھایا تھا؟ نمیر سنجیدہ تاثرات سے اس کو دیکھ کر پوچھنے لگا۔ جی، آنٹی کے ساتھ کھا لیا تھا۔ آدھا کھانا ٹوسنے کے بعد اسے انایا کا خیال آیا تھا۔ انایا تپتی ہوئی سوچنے لگی اور جانے کے لیے واپس مڑی تو دوبارہ نمیر نے اس کو پکارا۔ میں نے تم سے کھانا کھانے کا اس لیے نہیں پوچھا، کیا تم نے ایک اور مرتبہ ٹیسٹ نہیں کیا؟ اس میں نمک کم ہے، چلو نمک اٹھا کر دو مجھے۔ نمیر کے بولنے پر انایا صدمے سے اسے دیکھنے لگی۔ پہلی بات تو یہ کہ قورمے میں نمک بالکل ٹھیک تھا، دوسرا یہ کہ نمک دانی کھانے کی ٹیبل پر ہی موجود تھی، مگر وہ ہاتھ بڑھا کر نمک دانی لینے کے بجائے اس کام کے لیے بھی انایا کو آواز دے رہا تھا۔ انایا اس کے ہاتھ میں نمک دانی پکڑوا کر وہیں کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ گڈ، یہ پہلا کام تم نے اچھا کیا ہے۔ جب تک شوہر کھانے سے فارغ نہیں ہو جائے بیوی کو اسی طرح اس کے سامنے بیٹھنا چاہیے۔ نمیر انایا کو بولتا ہوا اب مزے سے کھانا کھانے لگا۔ کاش شوہر بھی ایسا ہو جو اپنی بیوی کی نیند کا احساس کر لے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی انایا کے منہ سے شکوہ نکلا۔ تو ابھی بیڈ روم میں جا کر تمہیں سونا ہی ہے، کون سا میں تمہیں رات بھر جگانے کا پلان بنا رہا ہوں؟ انایا کا شکوہ سن کر نمیر بولا اور چپ کر کے اپنا کھانا کھانے لگا، جبکہ انایا اس کی بات سن کر اور اس کے جملے پر غور کر کے خاموشی سے بیٹھی برتنوں کو گھورنے لگی۔ الارم کی آواز پر نمیر کی آنکھ کھلی، اٹھ کر انایا کے پاس آیا۔ اسے معلوم تھا وہ صرف آواز دینے پر ہرگز نہیں اٹھے گی، اس لیے نمیر اس کے نام کی پکڑ کے ساتھ اس کا کندھا زور زور سے ہلانے لگا، مگر وہ اپنے کندھے سے نمیر کے ہاتھ جھٹک کر دوبارہ سو گئی تو نمیر اس کو گھورنے لگا۔ انایا، میں آخری بار پوچھ رہا ہوں تم سے، تم اٹھ رہی ہو یا نہیں؟ نمیر اس کے سر پر کھڑا اس سے پوچھنے لگا، مگر جواب نہ آنے پر نمیر نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر مضبوطی سے اس کی گود میں اٹھایا۔ یہ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کیا کر رہے ہیں؟ نیچے اتارے مجھے۔ انایا نے اپنا وجود ہوا میں محسوس کیا۔ آہستہ سے اس نے آنکھیں کھلی تو خود کو نمیر کی گود میں پایا۔ وہ حواس باختہ ہو کر ایک دم بکھلا کر بولی۔ نمیر نے اس کے بکھلائے ہوئے چہرے پر نظر ڈالی، بنا اس پر ترس کھائے نیچے اتارنے کے بجائے فرش پر پھینک دیا۔ حد ہوتی ہے، کوئی لڑکی آخر اتنا بے خبر کیسے سو سکتی ہے، وہ بھی اتنا سارا؟ تمہارے لیے تو کوئی تابوت منگوانا چاہیے، سر سے پاؤں تک پٹیاں باندھ کر تمہیں اس میں ڈال دینا چاہیے تاکہ تم صدیوں تک آرام سے سوتی رہو۔ اب زیادہ مجھے گھورنے کی ضرورت نہیں ہے، کپڑے نکالو میرے اور ناشتہ بنا کر خود بھی کالج کے لیے تیار ہو جاؤ۔ نمیر اس کو باتیں سناتا ہوا واش روم چلا گیا۔ انایا کو رونا آنے لگا۔ بھلا اس طرح کون نیند سے جگاتا ہے؟ کل رات کو اس کے سوتے سوتے 4 بج گئے تھے اور ابھی 7:30 بج رہے تھے۔ جب تک وہ 8 گھنٹے کی نیند نہ لے اس کا دماغ سارا دن سن رہتا تھا۔
وہ فرش سے اٹھ کر وارڈروب کھول کر جو سامنے ڈریسنگ نظر آئی بیڈ پر پٹک کر بیڈ روم سے باہر نکل گئی۔ نمیر نے کل رات کو ہی اسے بتا دیا تھا کہ وہ ناشتے میں پراٹھا کھائے گا، جبکہ حمیدہ کے مطابق وہ زیادہ تر صبح فریش جوس لیتا تھا اور ناشتہ آفس میں کرتا تھا، اور پراٹھا تو وہ کبھی چھٹی والے دن موڈ ہونے پر بنواتا تھا۔ ابھی تک حمیدہ نہیں آئی تھی۔ انایا سستی سے ہاتھ چلاتی ہوئے پراٹھا بنانے لگی۔ انایا، نمیر کی چنگاڑتی ہوئی آواز انایا کے کانوں میں پہنچی۔ پراٹھا چھوڑ کر بیڈ روم میں آئی، مگر نمیر کو دیکھ کر بے ساختہ اس نے اپنے ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا، کیونکہ وہ بغیر شرٹ کے ٹراؤزر میں کھڑا تھا اور اس کے گلے میں ٹاول ڈلا ہوا تھا۔ یقیناً وہ شاور لے کر نکلا تھا۔ یہ کیا ڈریسنگ نکالی ہے تم نے؟ جوکر سمجھ رکھا ہے؟ نمیر اس کا شرمانہ نظر انداز کر کے بیڈ پر پڑی براؤن پینٹ کے ساتھ لائٹ پنک شرٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا۔ انایا اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹا کر بیڈ پر دیکھنے لگی۔ مجھے کیا معلوم آپ کو کس طرح کی ڈریسنگ پسند ہے، اور لڑکوں کی ڈریسنگ کا مجھے کیا اندازہ؟ انایا نمیر کی طرف دیکھنے سے مکمل گریز کرتے ہوئے بولی۔ نمیر اس کی گریز کو دیکھ کر اس کے پاس آیا۔ تو آج سے میری پسند اور ناپسند کے بارے میں اچھی طرح جان لو۔ چاہے لڑکی کی ڈریسنگ ہو یا لڑکے کی، ڈریسنگ کا سینس ہر انسان میں ہونا چاہیے۔ چلو میرے سامنے دوسری ڈریس پینٹ سیلیکٹ کرو اسی شرٹ کے ساتھ۔ نمیرا نیا کا بازو پکڑ کر وارڈروب کھول کر اسے وارڈروب کے سامنے کھڑا کرتا ہوا کہنے لگا، اور خود اس کی پشت پر کھڑا ہو گیا۔ ابھی پراٹھا بنانے کا مرحلہ طے نہیں ہوا تھا، وہ صبح اس پر دوسرا کام مسلط کر چکا تھا۔ انایا کا دھیان سامنے ہینگ ہوئی پینٹس پر جاتا جب وہ اپنے پیچھے اتنے نزدیک کھڑے نمیر کا سینہ اپنے کمر سے ٹچ ہوتا محسوس نہ کرتی۔ نمیر کی قربت سے وہ نروس ہونے لگی اور سامنے ترتیب سے ہینگ ہوئی پینٹس کو کنفیوز ہو کر دیکھنے لگی۔ تبھی نمیر نے اسے دونوں کندھوں سے پکڑ کر تھاما۔ میں نے تمہیں پینٹ چوز کرنے کو کہا ہے، یہاں پر کھڑے کھڑے سونے کو نہیں کہا۔ نمیر جھک کر اپنی ہونٹ اس کے کانوں کے قریب لا کر سرگوشی کرتا ہوا بولا۔ انایا کو اس کی قربت سے پسینے آنے لگے۔ پلیز آپ پیچھے ہٹیں پہلے، انایا گھبراتے ہوئے بولی۔ جلدی سے پینٹ چوز کرو، ناشتہ بھی کرنا ہے مجھے۔ اب کی بار نمیر کی آواز میں سختی کے ساتھ ساتھ انایا کو اپنے کندھوں پر اس کے ہاتھ کا دباؤ بھی محسوس ہوا۔ انایا نے کانپتے ہاتھوں سے ایک ہینگر تھاما جس میں نیوی بلو پینٹ ہینگ تھی۔ نمیر نے اس کے کندھے سے اپنا ہاتھ ہٹائے بنا انایا کے بازو پر اپنا ہاتھ پھیرتا ہوا ہینگر تک لے گیا۔ انایا نے ہینگر وہیں چھوڑ دیا۔ اب وہ انایا کا نرم اور گداز ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں پکڑ کر دوبارہ ہینگر پر رکھ چکا تھا جس میں گرے پینٹ ہینگ تھی۔ تمہارا چوز کیا ہوا کمبینیشن بھی اچھا تھا، لیکن اگر غور کرو تو یہ کمبینیشن بھی برا نہیں، بالکل ہمارے کمبینیشن کی طرح۔ بات کرتے ہوئے نمیر کے ہونٹ انایا کے بالوں کو چھونے لگے۔ انایا کی پشت نمیر کے سینے سے جڑی ہوئی تھی۔ انایا پاگل ہو جاتی اگر وہ مڑ کر نمیر کو پیچھے دھکیل کر کمرے سے باہر نہیں نکلتی تو۔ کچن میں آ کر وہ جلدی جلدی ہاتھ چلا کر پراٹھا بنانے لگی۔ جب تک نمیر ٹیبل پر آیا انایا اس کے لیے ناشتہ بنا چکی تھی۔ نمیر، یہ بہت غلط بات ہے، گھر میں آئے اسے 2 دن نہیں ہوئے اور تم نے اسے کام پر لگا دیا۔ انایا نمیر کو ناشتہ سرو کر کے اپنی چیئر پر بیٹھتی سرورت نمیر کو دیکھ کر شکوہ کرتی ہوئی بولی۔ غلط بات کون سی ماما؟ 2 دن بعد بھی اسے میرے کام کرنے، اگر 2 دن پہلے کر لے گی تو اس میں کیا برائی ہے؟ ویسے بھی اب ہم دونوں کو ایک ساتھ زندگی گزارنی ہے، تو پھر یہ بلا وجہ کی فارمیلٹیز کیوں؟ اب شادی ہوئی ہے، یہ سب تو برداشت کرنا پڑے گا۔ انایا نے نمیر کو دیکھا تو نمیر اس کو دیکھ کر بول رہا تھا، خود نہ جانے وہ اسے کیا جتانا چاہ رہا تھا۔ انایا کو تو اس سے خوف ہی آنے لگا۔ انایا نے ایک نظر سرورت کو دیکھا تو وہ ناشتہ کرنے میں مصروف تھی۔ انایا چپ کر کے روم میں جانے لگی۔ بیٹا ناشتہ تو کرو نا، کہاں جا رہی ہو؟ سرورت نے انایا کو کرسی سے اٹھتے دیکھا تو بولی۔ آنٹی کالج کے لیے تیار ہونا ہے، لیٹ ہو جاؤں گی، کینٹین سے ہی کچھ کھا لوں گی۔ انایا سرورت کو جواب دینے لگی۔ واپس بیٹھو اور ناشتہ کرو، اس کے بعد کالج کے لیے تیار ہونا۔ اب کی بار نمیر بولا، ناچار اسے ناشتے کے لیے بیٹھنا پڑا۔ نمیر چائے کے گھونٹ بھرتا ہوا سرورت سے باتوں کے دوران انایا کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد نظر اٹھا کر دیکھتا۔ وہ کارن فلیکس کے پیالے میں سر جھکائے چھوٹے چھوٹے چمچے منہ میں ڈال رہی تھی۔ جب نمیر انایا کو کالج چھوڑنے گیا وہ تب بھی ایسے ہی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ نمیر کو اندازہ تھا وہ اتنی جلدی اس رشتے کو قبول نہیں کر پائے گی، مگر ان دونوں کی شادی بھی ایک حقیقت تھی اور اس حقیقت کو آج نہیں تو کل اسے قبول کرنا ہی تھا۔
ویسے بھی نمیر کی مردانگی یہ گوارا نہیں کر رہی تھی کہ انایا اس کے نکاح میں ہو کر اس کے بھائی کی سوچ اپنے دل میں لائے۔ نمیر اس سے اپنے اور اس کے رشتے کا احساس اس لیے بھی دلانا چاہتا تھا۔ یہ بتاؤ نمیر بھائی کا رویہ تم سے ٹھیک رہا؟ شانزہ اور انایا دونوں کالج پہنچی تو شانزہ فکر مندی سے اس سے پوچھنے لگی، کیونکہ کل ان دونوں نے موبائل پر سرسری بات کی تھی، وہ بھی صرف پڑھائی سے متعلق۔ رویہ کیا ٹھیک ہونا ہے، وہ تو میری نیندوں کے دشمن بن گئے ہیں، انایا نے افسوس کرتے ہوئے کہا۔ واقعی؟ چلو یہ تو اچھی نیوز ہے۔ شانزہ شرارتی انداز میں معائنے خیزی سے انایا کو دیکھ کر بولی۔ اوف، تم بھی نہ بات کو کہاں لے گئی، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ نمیر بھائی تو اب پہلے جیسے لگتے ہی نہیں، وہ تو دوسری ماں میں بن چکے ہیں، بلکہ ان سے بھی کہیں زیادہ سخت۔ اب تو مجھے ان سے ڈر لگنے لگا ہے۔ شانزہ، انایا نے پریشان ہو کر شانزہ کو بتایا، مگر شانزہ نے نمیر کو بھائی کہنے پر اپنا سر ہی پیٹ لیا۔ انایا، تمہارا کیا ہوگا؟ تم اپنے شوہر کو بھائی بول رہی ہو یار۔ یقیناً اسی طرح کی کوئی دوسری الٹی سیدھی حرکت بھی کر دی ہوگی تم نے، ان کے سامنے بھی کی ہوگی، اسی لیے نمیر بھائی نے سختی والا رویہ اپنایا ہوگا۔ حیرت کی بات تو یہ ہے وہ نوفل کے دوست ہو کر بھی معقول انسان لگے مجھے۔ تم نہ بے وقوفیوں والے کام پلس گھبرانا اور ڈرنا چھوڑ دو، اور سب سے بڑی بات اپنے اور نمیر بھائی کے رشتے کو سمجھو۔ شانزہ اس کو سمجھانے لگی۔ وہ دونوں باتیں کرتے کرتے کلاس میں جا رہی تھی۔ بھائی تو ویسے ہی منہ سے نکل گیا، بچپن سے ہی بھائی بولا ہے، عادت ایک دن میں تو ختم نہیں ہوگی نا۔ یہ بھی تم نے خوب کہی کہ رشتے کو سمجھو، بہت آسان ہے نا تمہاری نظر میں یہ سب کچھ۔ انایا شانزہ کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، یہ سب بالکل آسان نہیں ہے انایا، میں سمجھ سکتی ہوں اس وقت تمہاری سچویشن، مگر یہ سب کوئی دوسرا آ کر بھی ٹھیک نہیں کرے گا نا، اسے تمہیں ہی ٹھیک کرنا ہے۔ اب تم پریکٹیکل لائف میں آ گئی ہو، اس طرح پریشان ہونے کی بجائے حالات کو فیس کر کے ان کے حساب سے چلنا سیکھو۔ شانزہ دوبارہ اس کو سمجھانے لگی۔ تمہاری بات ٹھیک ہے، مگر میں ابھی اسٹڈیز کے علاوہ کسی اور دوسری چیز کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتی۔ ایک تو ہمارے ایگزامز بھی بالکل ہمارے سر پر کھڑے ہیں۔ ویسے تم بتاؤ، نوفل بھائی سے تمہاری بات ہوئی؟ تم نے ان کے بارے میں کچھ سوچا ہے؟ انایا نے اپنی الجھنوں سے نکلتے ہوئے شانزہ سے اس کے بارے میں پوچھا، جس پر شانزہ اس کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ میں اس وقت تمہیں تو اماں بن کر سمجھا رہی ہوتی ہوں، مگر حقیقت یہ ہے کہ میں خود اپنے معاملے میں بے حد کنفیوز ہوں۔ ایک طرف تو نوفل کا انداز، اس کا رویہ دیکھ کر دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے، مگر دوسرے پل یہ سوچتی ہوں کہ کیا کسی مرد پر اعتبار کرنا ٹھیک رہے گا۔ مجھے اس اعتبار کے ٹوٹنے سے بہت ڈر لگتا ہے نا، وہ بھی تو ایک مرد ہے نا۔ وہ دونوں باتیں کرتے کرتے کلاس روم کے اندر پہنچ گئی۔ شانزہ، جو تمہاری آپی کے ساتھ ہوا وہ بہت برا ہوا، مگر ہر مرد تو ایک جیسا نہیں ہوتا نا۔ اب یہاں پر تمہیں بھی پریکٹیکل ہو کر سوچنے کی ضرورت ہے۔ تم بھلا اکیلے اپنی ساری زندگی کیسے گزار سکتے ہو؟ یہ ہمارا معاشرہ اس قابل ہے؟ یہاں عورت کا مرد کے سہارے کے بغیر سروائیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے، چاہے وہ سہارا باپ کا ہو، بھائی کا ہو، بیٹے کا یا پھر شوہر کا۔ عورت کتنی بھی کوشش کر لے اور کتنی بھی ایجوکیٹڈ کیوں نہ ہو، مگر اسے اکیلے زندگی گزارنے میں کئی طرح کی مشکلات پیش آتی ہیں۔ شانزہ انایا کی باتیں غور سے سننے لگی، مگر تھوڑی دیر بعد کلاس سٹارٹ ہونے پر وہ دونوں چپ ہو گئیں۔ یہ پولیس والے، ان کا تو کوئی دین ایمان کچھ نہیں ہوتا، سمجھو یہ تو پیسوں کے آگے اپنا ایمان بھی بیچ دیں۔ شانزہ اور انایا کالج کی کینٹین میں موجود تھے، تب پیچھے والی ٹیبل سے ایک لڑکی کی آواز آئی، جس پر شانزہ نے گردن موڑ کر دیکھا۔ وہ لڑکی اپنی 3 دوستوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی پولیس پر تبصرہ کر رہی تھی۔ شانزہ دوبارہ اپنے سامنے رکھی پلیٹ میں سے سموسہ کھانے لگی۔ انایا بھی اپنی جمائے روکے اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ کیوں؟ 1 ماہ پہلے ہی تو تمہارے کزن کو کسی ایماندار پولیس والے نے پکڑا تھا اور لاک اپ کر کے اس پر کیس بھی تو چلایا تھا، اس لڑکی کی ایک سہیلی بولی۔ ایماندار کہاں سے آ گیا؟ ایس پی نوفل، اس نے میرے کزن کو اریسٹ ضرور کیا تھا اور اس پر کیس بھی چلایا، مگر بعد میں اسی نے پیسے لے کر معاملہ رفع دفع کر دیا۔ اب میرا کزن آزاد ہے۔ وہی لڑکی دوبارہ بولی۔ انایا تو سن ذہن کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، مگر نوفل کے نام پر شانزہ کا دماغ ان لڑکیوں کی گفتگو کی طرف گیا۔ مگر یہ ذاتی نہیں ہوئی،
اس لڑکی کے ساتھ تمہارے کزن نے تو، میرا مطلب ہے سننے میں آیا تھا کافی برا کیا۔ ایک اور لڑکی بولی تو شانزے کا ماتھا ٹھنکا۔ اسے وہ آدمی یاد آیا جو پولیس اسٹیشن میں شانزے کو ملا تھا اور شانزے سے اپنی بیٹی کا ذکر کیا تھا۔ اس بات کو بھی مشکل سے 1 ماہ ہوا تھا۔ کیا تمہارے کزن نے نیاب نام کی لڑکی کے ساتھ زیادتی کی تھی؟ شانزے ایک دم اٹھ کر اس لڑکی کے ٹیبل پر گئی اور اس لڑکی سے سوال کرنے لگی جو زور و شور سے پولیس کی برائیاں کر رہی تھی۔ زیادتی تھوڑی کی تھی، اس لڑکی نے تو الزام لگایا تھا میرے کزن پر، جس کی صورت میرے کزن کو گرفتار کیا گیا تھا۔ ویسے تم کون ہو اس لڑکی کی؟ وہ لڑکی شانزے کے سوال پر پہلے گھبرائی، اس کے بعد اپنا اعتماد بحال کرتی ہوئی پوچھنے لگی، میرا اس لڑکی سے صرف ہمدردی کا رشتہ ہے، مگر تمہارے کزن نے اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ اگر پیسے لے کر کسی پولیس والے نے اسے چھوڑ دیا ہے تو اس نے بھی اپنے فرض سے غداری کی، ورنہ تمہارے کزن کو اور اسی جیسے مردوں کو بیچ چوراہے پر لے جا کر کوڑے مارنے چاہیے۔ شانزے ایک دم جذباتی ہو کر بولی، شانزے یہ کیا ہو گیا ہے تمہیں آ کر؟ تمہیں یہاں آ کر بیٹھو۔ انایا تو اچانک شانزے کے ری ایکشن پر بوکھلا گئی، ایک دم کرسی سے اٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ٹیبل پر لے آئی۔ کیوں کسی کے پرائے پھڈے میں اپنی ٹانگ گڑا رہی ہو؟ چلو سر مجاہد کی کلاس کا ٹائم ہونے والا ہے۔ انایا نے اس کے موڈ کو دیکھ کر اسے وہاں سے لے جانا چاہا۔ سر مجاہد کی کلاس تم اٹینڈ کرو، مجھے ایک ضروری کام ہے، وہیں سے سیدھا گھر جاؤں گی، کل ملتے ہیں پھر۔ شانزے اپنے کاندھے پر بیگ لٹکائے دوسرے ہاتھ میں فائل اٹھاتی کینٹین سے جانے لگی۔ انایا نے 2 مرتبہ اسے پیچھے سے آوازیں دی مگر اسے اب نوفل سے ملنا تھا۔ جی سر۔ یوں سمجھے آپ کا کام ہو گیا، آپ بالکل بے فکر رہیں۔ نوفل جو اپنے موبائل پر کسی سے گفتگو میں مصروف تھا، آج وہ یونیفارم کے بجائے سول ڈریس میں پولیس اسٹیشن آیا تھا۔ سامنے سے شانزے کو کالج یونیفارم میں آتا دیکھ کر اس نے جلدی سے بات مکمل کی۔ خیریت؟ تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ نوفل نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے شانزے سے پوچھا۔ ضروری بات کرنی ہے مجھے تم سے، شانزے اس کے ٹیبل کے سامنے کھڑی سنجیدگی سے بولی۔ تو یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں آ جاتا شام میں۔ چلو اس وقت میں تمہیں گھر ڈراپ کر دیتا ہوں، آج مجھے ایک ضروری کام ہے، کسی سے ملنا ہے، کل فرصت سے بات کرتے ہیں۔ نوفل آس پاس نظر دوڑاتا ہوا اپنا موبائل اور گاڑی کی چابی اٹھاتا ہوا بولا۔ اس نے یوں شانزے کا پولیس اسٹیشن آنا اچھا نہیں لگا تھا، وہ اس وقت اسے ٹائم دے سکتا تھا، اس لیے کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے تمہارے ساتھ گھر نہیں جانا، نہ ہی ابھی تم کہیں جا رہے ہو، بلکہ تمہیں میرے سوالات کے جوابات دینے ہوں گے اور بالکل سچ بولو گے۔ شانزے بگڑے ہوئے موڈ کے ساتھ بولی، ٹھیک ہے، میں تمہیں گھر نہیں چھوڑ رہا مگر ہم کہیں اور بات کر لیتے ہیں، یہاں نہیں، کار میں آ کے بیٹھو۔ نوفل اس کا موڈ دیکھ کر بحث کیے بنا نارمل انداز میں بولا اور پولیس اسٹیشن سے باہر نکل گیا۔ شانزے کو بھی اس کے پیچھے آنا پڑا۔ نوفل اور شانزے اس وقت ریسٹورنٹ میں موجود تھے مگر نوفل نے یہاں کیبن بک کروایا تھا تاکہ شانزے کو کالج یونیفارم کی وجہ سے آدھی عوام گھور گھور کر نہ دیکھے۔ کار میں بھی شانزے بالکل سیریس بیٹھی تھی۔ نوفل نے بھی اس جوالا مکھی کو چھیڑنے کی کوشش نہیں کی۔ اب بولو، کس بات کو لے کر اتنی خاموش ہو؟ نوفل نے ویٹر کو آرڈر دینے کے بعد شانزے کا ہاتھ تھام کر اس سے اپنی نرم نگاہوں کے حصار میں لیتے ہوئے پوچھا، تم اپنی جاب سے کتنے سنسیئر ہو؟ شانزے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑاتی ہوئی پوچھنے لگی، ایک پولیس والے کو جتنا سنسیئر ہونا چاہیے اس سے تھوڑا کم، مگر تم سے تو میں 100% مخلص ہوں، تم چاہو تو اس کا ثبوت میں ابھی تم سے نکاح کر کے دے سکتا ہوں۔ کیا ارادہ ہے پھر؟ یہاں سے لنچ کر کے سیدھے کورٹ چلیں؟ نوفل اس کی بات کو مذاق کا رنگ دیتا ہوا بولا۔ تم نے نیاب کے مجرم کو کیوں چھوڑا نوفل؟ شانزے اس کی مسکراہٹ اور مذاق کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھنے لگی، جس پر نوفل کی مسکراہٹ تھمی۔ دیکھو شانزے، یہ سب میری جاب سے ریلیٹڈ معاملات ہیں، ان کو ہمارے بیچ میں نہ ابھی نہ بعد میں کبھی موضوع بحث ہونا چاہیے۔ تم بتاؤ، تمہارے ایگزامز کب سے سٹارٹ ہو رہے ہیں؟ نوفل نے اسٹریٹ فارورڈ ہو کر اسے کچھ بھی پوچھنے سے منع کیا۔ اب وہ خود بھی سنجیدگی سے اسی کے متعلق بات کر رہا تھا۔ شانزے نوفل کو دیکھنے لگی۔ کتنے پیسے لیے تم نے اس نیاب کے مجرم کو چھوڑنے کے لیے؟ شانزے طنزیہ لہجے میں بولی۔ ویسی نوفل نے ٹیبل پر ہاتھ مارا۔ اف شانزے، ان باتوں سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے،
یہ میرے آفیشیل میٹرز ہیں جن میں میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کرتا اور نہ ہی کسی سے اس موضوع پر بات کرنا پسند کرتا ہوں۔ نوفل کے تاثرات بھی غصے والے تھے، مگر شانزے اس کے غصے میں دیکھ کر کم از کم اس معاملے میں تو دبنے والی نہیں تھی۔ صحیح ہے، میرا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مگر آج سے تمہارا بھی مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں۔ شانزے جیسی ہی صوفے سے اٹھی، نوفل نے اس کی کلائی پکڑی۔ کیا بکواس ہے یہ؟ کسی دوسرے کی وجہ سے اپنا اور میرا تعلق ختم کرنے کی دھمکی دے رہی ہو مجھے؟ وہ غصے میں سے دوبارہ صوفے پر بٹھاتا ہوا بولا، تمہیں معلوم ہے نوفل، مجھے تمہاری کون سی بات نے اپنی طرف متوجہ کیا تھا، یا میں تمہارا سوچنے پر مجبور ہوئی تھی؟ صرف اسی بات نے کہ تم نے ایک ایسی مظلوم لڑکی کے حق کے لیے آواز اٹھائی، اس کے لیے لڑے جس سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ ایسے ہی نہ جانے کتنی لڑکیاں ظلم و زیادتی کا شکار ہو کر زندہ درگور ہو جاتی ہیں، مٹی ڈال دی جاتی ہے ان پر، کوئی بھی ان کی فریاد سننے والا نہیں ہوتا اور نہ ہی ان کے مجرموں کو انجام تک پہنچانے والا ہوتا ہے۔ مجھے لگا کہ تم ایک اچھے انسان ہونے کے ناطے اس لڑکی کی تکلیف، اس کی کرب کو سمجھو گے، مگر جب آج میں نے کسی دوسرے کے منہ سے یہ سنا کہ تم نے نیاب کے مجرم کو پیسوں کے بدلے میں چھوڑ دیا، مجھے اپنے ہی اوپر دکھ ہوا کہ میں نے تمہارے متعلق سوچا ہی کیوں۔ دل دکھایا ہے آج تم نے میرا۔ شانتے کا ضبط سے چہرہ سرخ ہونے لگا۔ بہت مشکلوں سے اس نے اپنے آنسوؤں کو باہر نکلنے سے روکا، کیونکہ نائلہ کے سوا وہ کسی کے سامنے انہیں باہر آنے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اسے کمزور سمجھے۔ شانزے نے ایک بار دوبارہ اٹھنا چاہا تو نوفل نے ایک بار دوبارہ اس کی کلائی پکڑ کر اسے بٹھا دیا۔ ہو گئی نا تمہاری بات مکمل؟ اب میری بات بھی سنو۔ نیاب کے ساتھ شادی کرنے والا لڑکا اس کا کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ اگر اس پر کیس چلایا بھی جاتا یا اسے سزا ہو جاتی تو اس کے باپ کی اتنی ریسورسز ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح اپنے بیٹے کو چھڑوا لیتا۔ ہاں، میں نے پیسے لیے ہیں اس کے باپ سے، اور اس کا بیٹا آپ حوالات میں نہیں ہے۔ لیکن تم اگر میری بات سمجھو تو اس میں نیاب کا ہی فائدہ ہے۔ نوفل سانس لینے کے لیے رکا تو شانزے بولنا شروع ہو گئے۔ ہاں، اب وہ پیسے تم نے نیاب کے باپ کو دے دیے ہوں گے تاکہ اپنا منہ بند کر لے، اور 4 پیسے اس غریب آدمی کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ غریب لڑکی کی عزت تو کوئی عزت ہی نہیں ہوتی نا، یا پھر اس کی عزت اتنی سستی ہوتی ہے کہ پیسوں سے ان لوگوں کا منہ بند کر دیا جائے۔ شانزے کو نوفل کی سوچ نہایت بری لگی۔ تم اپنا منہ بند کرو، میں اپنی بات مکمل کر لوں۔ کیوں دوں گا پیسے میں اس کے باپ کو؟ کون سا ایسا پولیس والے تم نے دیکھا ہے جو غریبوں اور مظلوموں پر پیسے لٹائے؟ وہ میرا پیسہ ہے اور اس وقت میرے اکاؤنٹ میں موجود ہے۔ شانزے کو آج نوفل کی سوچ پر افسوس ہونے لگا۔ کیسے بے شرمی کے ساتھ وہ اپنے اصلی کرتوتوں کا ذکر کر رہا تھا۔ اپنے حصے کے پیسے لینے کے بعد میں نے اس کے باپ سے ایک ڈیل کی ہے جس کی وجہ سے اس کا بیٹا سلاخوں سے باہر آیا ہے، اور وہ ڈیل یہ ہے کہ اس لڑکی کا باپ پوری عزت کے ساتھ نیاب کو اپنے بیٹے کے لیے بیاہ کر اپنے گھر لے جائے گا۔ نوفل نے شانزے کو دیکھتے ہوئے بتایا۔ اس طریقے کار سے نیاب کی عزت واپس آ جائے گی؟ شانزے نوفل سے پوچھنے لگی۔ عزت کا معاملہ ایسا ہے کہ جانے کے بعد واپس نہیں آ سکتی۔ اگر نیاب کا مجرم سلاخوں کے پیچھے ہوتا تب بھی نیاب کی عزت واپس نہیں آ سکتی تھی۔ آج کے دور میں اتنا اعلیٰ ضعف مرد کوئی بھی نہیں ہے جو بے داغ لڑکی سے شادی کرے اور اسے اپنا نام اور عزت دے۔ اس لڑکی سے شادی کرنے سے کم لوگ نیاب کو عزت سے جینے دیں گے۔ نوفل شانزے کو سمجھانے لگا۔ تم قائم کر لو نا اعلیٰ ظرفی کی مثال نیاب سے شادی کر کے۔ شانزے نے بے ساختہ نوفل سے کہا، کیونکہ اسے نوفل کی بات ہضم نہیں ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر تم اپنے اوپر سوتن برداشت کرنے کا مادہ رکھتی ہو تو میں ایسا کر لیتا ہوں۔ نوفل نے سنجیدگی سے کہا۔ شانزے اسے گھورنے لگی۔ کیوں ایسے کیوں گھور رہی ہو؟ اب تمہاری اعلیٰ ظرفی کہاں گئی؟ چہرہ دیکھو اپنا، ذرا سی سوتن والی بات تو برداشت نہیں ہو رہی، پوری سوتن برداشت کرو گی۔ نوفل سر جھٹکتا ہوا کہنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ویٹر کھانا لے آیا تو دونوں خاموشی سے کھانا کھانے لگے۔ شانزے نوفل سے مکمل مطمئن نہیں تھی، مگر بدگمانی چھٹ گئی تھی۔ ویسے تمہاری تنخواہ کتنی ہے نوفل؟ کھانے کے دوران شانزے پوچھنے لگی، جس پر نوفل اسے دیکھ کر ہنسا۔ ابھی میں نے تم سے تمہاری عمر پوچھی ہے جو مجھ سے میری تنخواہ پوچھ رہی ہو؟
نوفل اسے گول مول جواب دیتا ہوا دوبارہ کھانے میں مصروف ہو گیا۔ تم تو ہر بات کا مجھے الٹا ہی جواب دینا بس، شانزہ نے پلیٹ کو آگے کھسکاتے ہوئے کہا۔ باہر کھانا وہ کم ہی کھاتی تھی اور نوفل کے ساتھ اس طرح فرسٹ ٹائم باہر کھانا کھاتے ہوئے اسے تھوڑا عجیب لگا تھا، مگر اپنا کانفیڈنس برقرار رکھنے کے لیے بنا گھبرائے تھوڑا بہت اس نے کھا لیا تھا۔ یار، سیدھا جواب یہ ہے کہ میں اتنا کما لیتا ہوں کہ ہم دونوں کے ساتھ ساتھ ہمارے مستقبل میں آنے والے بچوں کا گزارا بہت آرام سے ہو جائے گا۔ نوفل کے سیدھے سے جواب پر شانزہ اس کو گھور کر رہ گئی۔ میں بہت محنت سے کماتا ہوں، یوں کھانا چھوڑ کر ضائع مت کرو، تھوڑی سی فرائیڈ رائس اور لے لو۔ نوفل نے کھانے سے اس کا ہاتھ رکتا ہوا دیکھا تو فوراً سیریس ہو کر بولا، تمہاری محنت کی کمائی؟ معلوم نہیں اور کتنی محنت کی کمائیاں تمہارے اکاؤنٹ میں جمع ہوں گی اس وقت؟ شانزہ اس پر طنز کرتی ہوئی بولی، جس پر نوفل بنا شرمندہ ہوئے ڈھیٹ بن کے ہنسا۔ ظالم حسینہ، شادی کے بعد بے شک اکیلے میں ایسے تانے دے کر میرا کلیجہ چھلنی کر دیا کرنا، مگر ہمارے چنوں اور منوں کے ساتھ سامنے میری عزت رکھ لینا۔ بے شک پولیس والا ہوں، مگر میں تو باپ کی عزت ہونی چاہیے نا۔ وہ ابھی بھی کھانے سے انصاف کرتا ہوا بولا، اگر تم چاہتے ہو کہ میں چور پن سے بھرا ڈونگا میں تمہارے منہ پر انڈیلوں تو اپنی یہ بےہودہ گفتگو بند کر لو۔ چنو منو کے ذکر پر شانزے ایک پل کے لیے سٹ پٹائے، مگر دوسرے ہی لمحے اسے سختی سے وارننگ دیتی وہ وارننگ کام بھی آ گئی۔ اب وہ نوفل کے گھرنے پر مسکراتا ہوا خاموش ہو کر کھانے سے انصاف کر رہا تھا۔ نمیر اپنے بیڈ روم میں آیا تو انایا بیڈ پر اپنے نوٹس پھیلائے بڑے سکون سے دل جمعی کے ساتھ پڑھنے میں مصروف تھی۔ وہ آج وقت سے پہلے آفس سے گھر آ گیا تھا۔ عموماً آفس سے اسپتال جانا اور پھر گھر آنا، مگر آج اسپتال جانے کی بجائے وہ گھر آ گیا تھا۔ آتے ساتھ ہی سروت کے کمرے میں سلام کرنے کے لیے گیا۔ اب وہ اپنے روم میں آیا تھا۔ 15 دن ہو چکے تھے اس کی اور انایا کی شادی کو۔ 15 دن سے وہ نمیر کی بیڈ روم اور دل دونوں میں بسی ہوئی تھی۔ ان 15 دنوں میں اب نمیر کا معمول بن گیا تھا، روز صبح انایا کو جگانے کا، اور اسے اچھی طرح سے اندازہ ہو چکا تھا وہ سونے کی کتنی شوقین ہے۔ کبھی پڑھتے پڑھتے ہوئے کتابوں پر ہی سر رکھ کر سو جاتی، پھر نمیر اس کی کتابیں رکھ کر اسے سیدھا کر کے لٹاتا۔ ایک مرتبہ نیند میں نمیر کو انایا کے رونے کی بھی آواز آئی، مگر اس کے پاس جا کر دیکھا تو وہ گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی۔ یقیناً وہ کوئی خواب دیکھ رہی تھی۔ تب نمیر کا شدت سے دل چاہا وہ اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹا دے، مگر کچھ سوچ کر اپنے ارادے پر عمل نہیں کیا۔ اکثر نمیر انایا کو خاموش یا اداس دیکھتا تو اسے اچھا نہیں لگتا تھا۔ انایا کا اداس ہونا، وہ اس سے نہیں جاننا چاہتا تھا کہ وہ اداس کیوں ہے، نہ وہ اس سے پوچھتا تھا اور نہ ہی خود سوچنا چاہتا تھا۔ وہ اس کو جب خاموش دیکھتا وہ جان بوجھ کر اپنے کام کرواتا، اسے اپنے سامنے اپنے کاموں میں الجھائے رکھتا۔ نمیر کو اس کے چہرے پر مسکراہٹ اچھی لگتی تھی۔ وہ چاہتا تھا انایا مسکرائے، اس کے ساتھ خوش رہے اور سوچے بھی اس کو۔ ماما سے تم نے بولا تھا کہ تمہیں فرحان خالو سے ملنا ہے؟ نمیر اپنا موبائل والیٹ سائٹ پر رکھتا ہوا انایا کے پاس آ کر پوچھنے لگا۔ جی، دل چاہ رہا تھا میرا ماموں کو دیکھنے کا۔ انایا پاس پڑا دوپٹہ اوڑھتی ہوئی اپنے نوٹ سمیٹ کر اسے جواب دینے لگی۔ اسے معلوم تھا نمیر کی موجودگی میں اس وقت وہ بالکل نہیں پڑھ سکتی تھی۔ یہ بات تو مجھ سے بھی کہہ سکتی تھی، تمہیں مجھ سے بولنے میں کیا قباحت پیش آ رہی تھی؟ نمیر بیڈ پر انایا کے نزدیک بیٹھ کر اس کے ہاتھ سے نوٹ لے کر سائٹ پر رکھتا ہوا سوال کرنے لگا۔ نمیر کے اچانک اتنے قریب بیٹھنے پر انایا بیٹھ کے گراؤنڈ سے چپک گئی۔ یہ سوال آپ دور بیٹھ کر بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں؟ انایا نے اپنی گھبراہٹ کو چھپا کر اپنا لہجہ نارمل رکھنے کی کوشش کی، جس پر نمیر نے اس کا بازو کھینچ کر اسے خود کے قریب کر لیا۔ میں تمہارے بے حد نزدیک آ کر تم سے یہ ہر طرح کے سوال پوچھنے کا حق رکھتا ہوں۔ اب بتاؤ، مجھ سے کیوں نہیں کہا، جبکہ میں ماما کے سامنے تم پر یہ واضح کر چکا ہوں کہ جو بات کرنی ہے ڈائریکٹ مجھ سے کرو، ماما کو یا کسی دوسرے کو بیچ میں لائے بغیر۔ نمیر اس کی کمر کے گرد اپنے دونوں بازو حائل کر کے انایا کے چہرے کو اپنی نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے بولا، آپ اس طرح میرے ساتھ کریں گے تو میں رو دوں گی۔ انایا اس کی اس انداز پر نظر جھکائے واقعی رو دینے والی ہو گئی۔ وہ اکثر نمیر کی نظریں اس کی طلب کو پہچانتی ہوئی انجان بن جاتی۔ وہ جب گھر میں موجود ہوتا اسے اکثر ایسے ہی اپنی غربت کا احساس دلاتا، جس سے انایا کا دل رکنے لگتا۔ اگر تمہاری آنکھ سے ایک آنسو بھی گرا تو میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا جس کا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ نمیر نے اسے اپنے حصار میں لے کر اسے وارننگ دیتے ہوئے کہا۔ انایا نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔
انایا نے نمیر کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے ہٹانے کی کوشش کی۔ نمیر نے اس کی کمر پر اپنے بازو کی گرفت اور بھی مضبوط کر دی۔ وہ پوری نمیر کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ نمیر کے پاس سے آتی کلون کی خوشبو وہ واضح محسوس کر سکتی تھی۔ چیلنج کر رہی ہوں مجھے۔ اپنی دلی خواہش کا احترام کرتے ہوئے نمیر نے اپنے ہونٹ اس کے ملائم گال پر رکھنے کی کوشش کی۔ انایا نے فوراً اپنے چہرے کا رخ دوسری سن پھیرا۔ نمیر پلیز۔ بغیر کسی مزاحمت کے وہ آنکھیں بند کر کے بے چارگی سے بولی۔ شاید آنسوں کو اس نے نمیر کے وارننگ کے ڈر سے روکا تھا۔ انایا کے منہ سے نمیر کو اپنا نام سن کر اور بھی اچھا لگا۔ نمیر کا دل چاہا وہ ان ہونٹوں کو چوم لے جو اسے مدہوش کیے جا رہے تھے، مگر انایا کی کنڈیشن دیکھتے ہوئے نمیر کو اپنے دل کو سمجھانا پڑا۔ وہ اسے اپنے باہوں کے گھیرے سے آزاد کرتا ہوا بولا، میری ایک بات اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لو، آج کے بعد جو بھی بات کرنی ہے ڈائریکٹ مجھ سے کرو، ماما سے یا کسی دوسرے کو بیچ میں لائے بغیر۔ یہ کوئی انوکھی بات نہیں تھی کہ جس کے لیے ماما یا کسی دوسرے کو بیچ میں لانا پڑے۔ میرے ساتھ جانا ہے تو مجھ سے کہنے میں کیا پرابلم ہے؟ چلو تیار ہو جاؤ، ملوا کر لاتا ہوں تمہیں تمہارے مامو جان سے۔ نمیر انایا کو بولتا ہوا وہی بیڈ پر لیٹ گیا۔ نمیر کا ہاتھ اپنی ران پر محسوس کر کے انایا کو کرنٹ کھا کر بیڈ سے اٹھی اور وارڈروب سے اپنے کپڑے نکالنے لگی۔ یہ نہیں، کوئی ڈھنگ کا ڈریس نکالو۔ نمیر بیڈ پر لیٹا ہوا اپنے چہرے کا رخ وارڈروب کی طرف کہ انایا کا ڈریس دیکھ کر بولنے لگا۔ اس ڈریس میں کوئی برائی نہیں تھی، مگر انایا نے اس سے کوئی بحث کیے بغیر اپنے لیے دوسرا ڈریس منتخب کیا، کیمل کلر کا ڈریس جس پر وائٹ موتیوں سے گلا بنا ہوا تھا، اور ڈریس ہر لحاظ سے ڈھنگ کا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے یہ فضول کلر پہننے کی، کوئی دوسرا دیکھو۔ نمیر بیڈ پر لیٹے لیٹے اسے آرڈر دینے لگا۔ وہ اپنے ڈریس کی بجائے نمیر کو دیکھنے لگی۔ صرف شکل و صورت میں نہیں، مجھے میری بیوی ہر چیز میں پرفیکٹ چاہیے۔ نمیر انایا کے دیکھنے پر اسے آنکھ مارتا ہوا بولا۔ انایا نے تعصب سے سر ہلا کر دوسرا ڈریس نکالا۔ یہ گرے اور پنک کلر کے کمبینیشن کا ڈریس تھا جس پر ایپلک ورک تھا۔ یہ بھی اتنا کوئی خاص نہیں لگ رہا، کوئی دوسرا ٹرائی کرو۔ نمیر کو اس میں بھی کیڑے نظر آئے تو انایا کا موڈ ہی خراب ہونے لگا۔ وہ ٹھنڈے مزاج کی مالک تھی، اس لیے ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوسرے ہینگر پر ہاتھ رکھا جس میں یلو کلر کا ڈریس تھا۔ نہیں یار، یہ تو بالکل بھی نہیں پہننا۔ انایا کے کانوں میں دوبارہ نمیر کی آواز ابھری۔ اب کی بار وہ آنکھیں بند کر کے ضبط کرتی ہوئی وائٹ کلر کی نیٹ کی فراک نکالی اور ساتھ فوراً ہی وارڈروب کا دروازہ بند کر دیا۔ ہمیں کسی کے کل میں نہیں جانا، بلکہ تمہارے گھر جانا ہے، وہ بھی شادی کے بعد فرسٹ ٹائم، رکھو اسے فوراً۔ نمیر جتنی سنجیدگی سے اس کو دیکھ کر کہنے لگا وہ اتنا سنجیدہ ہرگز نہیں تھا۔ وہ اسے آج پھر جج کر رہا تھا۔ کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ برائیڈل ڈریس نکال کر پہن لوں؟ چلو جو آنٹی شادی کے لیے لے کر آئی تھی۔ انایا تنگ آ کر بولی۔ نمیر ایک دم سے اٹھا اور اس کے قریب آیا۔ انایا ڈر کے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ نمیر کے تاثرات دیکھ کر اسے لگا جیسے کوئی غلط بات بول گئی ہو۔ نمیر نے اسے دونوں بازو سے تھام کر وارڈروب سے لگایا۔ انایا کا چہرہ اوپر کرتا ہوا اپنا چہرہ اس کے قریب لایا۔ بہت موڈ ہو رہا ہے ماما کا لایا وہ برائیڈل ڈریس پہننے کا۔ اپنے ایگزام سے فارغ ہو جاؤ، تمہاری یہ خواہش بھی پوری کر دوں گا، مگر اب کی بار وہ برائیڈل ڈریس میرے نام کا ہوگا۔ نمیر بولتا ہوا پیچھے ہٹا اور وائٹ کلر کا نیٹ کی فراک اس کے ہاتھ سے لے لی۔ وارڈروب کا دروازہ کھول کر اس فراک کو واپس ہینگ کرتا ہوا وہ انایا کے سارے ڈریسز کا جائزہ لینے لگا اور افسوس سے سر ہلانے لگا۔ ڈریسنگ کے معاملے میں تمہاری چوائس بالکل بیکار ہے، سارے بڈھوں والے کلر بھرے ہیں۔ کل تو آفس میں دن بزی گزرے گا، پرسوں ہی تمہارے ڈریسز لانے پڑیں گے اپنی پسند کے۔ وہ خود کلامی کرتا ہوا بولا۔ بڑی مشکل سے ایک ڈریس نمیر کی نظر سے گزرا۔ بلیک کلر کا ڈریس اس نے انایا کے ہاتھ میں تھمایا۔ یہ سارے ڈریس میں نے اپنی پسند سے بنائے ہیں اور مجھے لائٹ کلر ہی اچھے لگتے ہیں، انایا اس کو جتاتے ہوئے بولی۔ وہ شروع سے ایسے ہی ہلکی کلرز پہنتی تھی۔ جب ثروت نے اس کی چوائس پوچھی تو اس نے ثروت کو بتایا۔ ثروت نے بھی اس کی پسند کی مناسبت سے بری تیار کی تھی اور نہال کو بھی اس کی ڈریسنگ سے کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا۔ انایا تو اسے ہر حال میں اچھی لگتی تھی۔ تمہیں لائٹ کلرز اچھے لگتے ہیں مگر مجھے نہیں، مجھے برائٹ کلرز اچھے لگتے ہیں، اور آج کے بعد تو میری پسند کے مطابق کپڑے پہنوں گی، مطلب برائٹ کلرز۔ نمیر نے بھی اسی کے سٹائل میں جتانے والے انداز میں کہا۔ منال آپی کے اوپر تو مرضی نہیں چلتی تھی، میرے اوپر حق جتا رہے ہیں۔ انایا بڑبڑاتی ہوئی ڈریسنگ روم میں جانے لگی، مگر اس کی بڑبڑاہٹ سن کر نمیر نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے روکا۔ میں تمہارے منال آپی پر کوئی حق نہیں رکھتا تھا، تو اس پر اپنی مرضی کیوں جتاتا؟
اگر آج وہ یہاں پر تمہاری جگہ پر موجود ہوتی تو وہ بھی میری مرضی کے مطابق ہی چل رہی ہوتی، مگر اس کی قسمت اچھی تھی جو میں نے اسے خود چھوڑ دیا۔ مگر میں تمہیں چھوڑوں گا یہ تم بھول جاؤ۔ میرے بیڈ روم میں آ گئی ہو تو میری بیوی بن کر۔ اس کمرے میں موجود ہر چیز میری پسند کی ہے، تمہیں خود کو بھی میری پسند کے مطابق اپنانا ہوگا۔ نمیر اس کی نازک سی کلائی چھوڑتا ہوا کمرے سے جانے لگا۔ کمرے میں ہر چیز آپ کی پسند کی ہوگی، مگر میں آپ کی پسند تو نہیں رہی، تو پھر یہ زبردستی کیوں؟ وہ عنایا سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ منال سے محبت کرتا تھا۔ اب اس کے بدلتے ہوئے انداز دیکھ کر عنایا کو اس کے رویے سے الجھن ہونے لگی تھی۔ تبھی وہ بول اٹھی۔ نمیر اس کی بات سن کر دوبارہ مڑا۔ اگر تم ناقابل برداشت ہوتی تو پہلی رات ہی میں تمہیں اٹھا کر اپنے کمرے سے باہر پھینک دیتا۔ گزارے لائق ہو تم، ایسے ہی کام چلانا پڑے گا۔ اب کیا کیا جا سکتا ہے، انسان کو کبھی کبھی صبر بھی کرنا پڑتا ہے۔ عنایا اپنے لیے لفظ گزارے لائق سن کر جل ہی گئی۔ نمیر کو گھورتی ہوئے ڈریسنگ روم میں چلی گئی، جبکہ نمیر مسکراتا ہوا کمرے سے باہر اس کا ویٹ کرنے لگا۔ نمیر اور عنایا ابھی ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھے تھے تو عشرت ڈرائنگ روم کے اندر داخل ہوئی۔ نمیر کے سلام کرنے کے بعد عنایا نے بھی عشرت کو سلام کیا۔ عنایا کے سلام کا جواب دیے بغیر وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ خالہ جانی، عنایا نے بھی آپ پر سلامتی بھیجی ہے، شاید آپ نے نہیں سنا۔ نمیر عشرت کو دیکھ کر گویا ہوا، جس پر عشرت نے نروٹھے پن سے عنایا کو سلام کا جواب دیا۔ تو اب یاد آئی ہے 15 دنوں بعد تمہیں اپنی خالہ جانے کی؟ عشرت عنایا کو نظر انداز کر کے نمیر سے مخاطب ہوئی۔ میں تو 15 دن پہلے توقع کر رہا تھا، اب صبح سویرے ناشتہ، وہ کیا بیکار سی رسم ہوتی ہے جو بیٹیوں کے گھر والدین لے کر آتے ہیں، اسی بہانے آپ کا دیدار بھی ہو جاتا، مگر شاید آپ کو ہماری یاد ہی نہیں آئی۔ میں تو خیر آج بھی نہ آتا، نہال کے پاس اسپتال جانے کا ارادہ تھا، مگر عنایا کے کہنے پر آ گیا، اسے فرمان خان سے ملنا تھا۔ نمیر نے بغیر لپٹی رکھے عشرت کو جواب دیا۔ ناشتہ لے کر بیٹیوں کے گھر آ جایا جاتا ہے، تم نے کون سے میری منال سے شادی کی جو میں شادی کے دوسرے دن رسم نبھانے آتی؟ ویسے بھی فرمان ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے تو کہاں باہر نکل سکتی تھی میں؟ عشرت کو نمیر کے انداز میں پہلے جیسی گرم جوشی نہیں لگی، اس لیے وہ بھی ساگو انداز اختیار کرتی ہوئی بولی، میں نے اگر منال سے شادی نہیں کی تو اب اس کا غم منال کو بھی نہیں ہوگا۔ آپ بھی اس غم سے نکل آئے خالہ جانی، ہم دونوں کی شادی نہیں ہوئی، یہ ہم دونوں کے لیے اچھا ثابت ہوا۔ اب منال اپنی لائف میں خوش ہے اور میں خوبصورت دیوی کو پا کر پہلی محبت کو بھول گیا ہوں، اس لیے اب آپ بھی ریلیکس رہا کریں۔ نمیر کا انداز صاف چڑھانے والا تھا۔ عشرت کے ساتھ ساتھ برابر میں بیٹھی ہوئے عنایا بھی چڑھ گئی۔ وہ اپنے دوگلے شوہر کو دیکھنے لگی جو گھر میں اسے تھوڑی دیر پہلے گزارا لائق کہہ رہا تھا، اور دوسروں کے سامنے وہ اچانک خوبصورت بیوی بن گئی تھی۔ اور نہال، اس کا کیا ہوگا؟ تمہاری خوبصورت بیوی کو دیکھ کر اس کے دل پر کیا گزرے گی، یہ سوچا ہے تم نے؟ عشرت کا انداز صاف چوٹ کرنے والا تھا، پر عنایا کے دل پر واقعی چوٹ لگی، مگر نمیر اب بھی ریلیکس تھا۔ نہال کا کیا ہونا ہے؟ نہال کے لیے پہلے بھی ماما نے خوبصورت لڑکی کا انتخاب کیا تھا، اب دوبارہ اس کے لیے کوئی دوسری خوبصورت لڑکی ڈھونڈ لیں گی، بلکہ اب کی بار میں ماما کو مشورہ دوں گا، اس کام پر آپ اپنی بہو کو لگا دیں، عنایا خود ہی اپنے لیے اپنی طرح کی کوئی خوبصورت جٹھانی ڈھونڈ لے گی۔ نمیر نے عنایا کی گود میں رکھا ہوا اس کا ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ عنایا کے دل کو ٹھیس لگی، وہی عشرت بھی بری طرح جل گئی۔ تمہیں کیوں بیٹھے بیٹھے سانپ سونگ گیا ہے اپنی شوہر کی باتوں سے؟ جاؤ جا کر دیکھ کر آؤ، تمہارے ماموں اٹھے بھی ہیں یا سو رہے ہیں ابھی تک؟ عشرت نے اب کی بار عنایا کو دیکھ کر کہا۔ نمیر کے ہاتھ میں عنایا کا ہاتھ دیکھ کر گویا اس کے سینے پر سانپ رینگنے لگے تھے، تبھی اس نے عنایا کو وہاں سے جانے کے لیے کہا۔ عنایا نے بھی موقع دے کر وہاں سے اٹھنا چاہا، مگر نمیر کے ہاتھ کی گرفت اتنی ہلکی بھی نہیں تھی جتنی سامنے صوفے پر بیٹھی ہوئی عشرت کو لگ رہی تھی۔ خالہ جانی، سانپ نہیں سونگتا اسے، بس حد سے زیادہ شرمیلی بیوی لکھی تھی میری قسمت میں۔ اب ہر لڑکی تو بے باک اور ماڈرن نہیں ہوتی نا۔ 15 دن سے میرے سامنے سینسٹیو بنی گھوم رہی ہے، مجھے دیکھ کر کبھی اپنا دوپٹہ چھپانے لگتی ہے تو کبھی پردوں میں جا کر چھپ جاتی ہے۔ جاؤ عنایا، جلدی سے خالو سے مل کر آؤ، پھر ہمیں چلنا ہے۔ نمیر عشرت سے بولتا ہوا آخری جملہ عنایا کو دیکھ کر ایسے بولا جیسے بہت ہی محبت لٹانے والا شوہر ہو۔ نمیر کی بات سن کر عنایا اس کو دیکھتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اب آئے ہی گئے ہو تو کھانا کھا کر ہی جانا، عشرت نے جلے ہوئے دل سے منہ بنا کر بولا۔
بہن کا بیٹا تھا، تھوڑی مروت تو دکھانی تھی۔ پھر کبھی خالہ جان، آج میرا اور انایا کا باہر ڈنر کا موڈ ہے، واپسی پر نہال کے پاس بھی جانا ہے، گھر جاتے جاتے دیر ہو جائے گی، آپ چکر لگائیے گا، ماما آپ کو یاد کر رہی تھی۔ تو میں بولنے کے ساتھ ہی کھڑا ہوا۔ فرمان کے پاس وہ دونوں ہی 10 سے 15 منٹ بیٹھے۔ فرمان کے بہت اصرار پر بھی نمیر کھانا کھانے کے لیے نہیں رکا۔ کیا تھا اگر ماموں کے کہنے پر وہاں پر رک جاتے؟ کتنا انسسٹ کر رہے تھے وہ ہم سے۔ اوپن ایئر ریسٹورنٹ کے پرسکون ماحول میں ویٹر کو کھانے کا آرڈر دیا تو ویٹر کے جانے کے بعد انایا شکوہ کرتی ہوئی نمیر سے بولی، کیوں؟ خالہ جانے کی باتوں کو بہت انجوائے کر رہی تھی تم؟ نمیر انایا کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ جتنا خوش وہ عشرت کے سامنے پوز کر رہا تھا، اس وقت وہ اتنا ہی سیریس تھا۔ جوابی کارروائی میں تو آپ نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، پھر کیوں وہ بنا ہوا ہے آپ کا؟ انایا ناراض ہو کر اسے کہنے لگی۔ نمیر غور سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ تمہاری زبان نا صرف میرے آگے ہی چلتی ہے، دوسروں کے سامنے تو تمہاری گگی بن جاتی ہے۔ وہاں خالہ جانی کی ٹونٹنگ کرنے پر منہ میں پان رکھ کر کیوں بیٹھی ہوئی تھی؟ میرا نیا کو دیکھتا وہ سنجیدگی سے سوال کرنے لگا۔ ماشاءاللہ سے آپ کافی تھے نا اپنی خالہ جانی کا مقابلہ کرنے کے لیے، بلکہ ایک کیا، مامی جیسی 4 خاتون اور آ جاتی، مجھے پورا یقین تھا آپ ان پر بھی بھاری پڑتے۔ انایا نے اتنا سیریس ہو کر کہا کہ نمیر کو اس کی بات اور انداز پر ہنسی آ گئی۔ پھر تھوڑے سے گٹ تم بھی سیکھ لو تاکہ سامنے والے کی بولتی بند کرنا آ جائے۔ میں دلچسپی سے اس کو دیکھتا ہوا مشورہ دینے لگا۔ مجھے آپ سے کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں، نہایت دوغلے انسان ہیں آپ۔ گھر میں آپ مجھے گزارا ہی لائق سمجھ کر صبر کرنے کی بات کر رہے تھے، اور مامی کے سامنے میں اچانک خوبصورت بیوی بن گئی۔ انایا کو اپنے لیے گزارا لائق لفظ ابھی تک نہیں بھولے تھے، تبھی وہ نمیر سے تب کر بولی، اب کیا کیا جا سکتا ہے، دوسروں کے سامنے بیوی کو خوبصورت بول کر اپنا بھرم تو رکھنا پڑتا ہے۔ نمیر ٹھنڈی آ بھرتا ہوا اس کی دمکتی ہوئی رنگت کو دیکھ کر بولا۔ سچ تو یہ تھا اسے انایا کا یوں بیویوں والے سٹائل میں لڑنا بہت مزہ دے رہا تھا۔ حرام آپ نے نہیں، میں نے رکھا ہے آپ کا۔ چپ رہ کر خاموش رہنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ میں شرمیلی ہوں، نہ ہی میں کوئی سینسٹیو قسم کی ہیروئن ہوں، اور نہ ہی ان کی طرح بے وقوفی والے ایکٹ کر سکتی ہوں۔ انایا اس کو گھڑتی ہوئی کہنے لگی، اور عشرت کے سامنے نہ جانے اس سے کیا کیا بول رہا تھا۔ اور اگر آج رات میں تمہیں سینسٹیو ہیروئن کی طرح شرمانے پر مجبور کر دوں تو؟ نمیر سیریس ہو کر چیلنج کرتا ہوا انایا کو دیکھ کر بولا، جس پر انایا کی نظریں جھک گئی۔ ویٹرز کے کھانا سرو کرنے کے بعد بھی وہ سر اٹھائے بغیر اپنی پلیٹ میں جھکی کھانا کھاتی رہی۔ واپسی پر ڈرائیونگ پر بھی اس کی بولتی بند رہی تو نمیر نے اس سے مزید نہیں چھیڑا۔ وہ دونوں اس وقت ہسپتال کے پرائیویٹ روم میں موجود تھے، جہاں نہال کو سوئے ہوئے آج 17 دن گزر چکے تھے۔ سرورت نمیر تو روزانہ نہال کے پاس چکر لگا لیتے تھے، اور نوفل بھی روز ہی ہسپتال آتا، مگر انایا آج نہال کو اس کے ایکسیڈنٹ کے بعد سے دوسری بار دیکھ رہی تھی۔ دیوار سے ٹیک لگائے اپنے سامنے نہال کو بیڈ پر بے ہوش دیکھ کر آج بھی اسے پہلے دن کی طرح رونا آ رہا تھا، مگر تب میں اور اب میں بہت فرق آ چکا تھا۔ وہ کھل کر اب اپنے دکھ کا اظہار بھی نہیں کر سکتی تھی، اور نہ ہی اسے نمیر سے امید تھی کہ وہ اسے دلاسا دے کر چپ کر آئے گا۔ کافی ضبط کرنے کے باوجود آخر کار آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر انایا کی آنکھوں سے نکل آئے۔ نمیر نہال کے پاس کھڑا اسے کروٹ دلا رہا تھا، کیونکہ اسٹریٹ لیٹے رہنے سے بیڈ سول کا خدشہ ہو سکتا تھا۔ ویسے تو نمیر نے نہال کے لیے 24 گھنٹے کے لیے ایک اٹینڈنٹ مقرر کیا تھا جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا تھا، مگر نمیر جب اسپتال آتا تو نہال کے چھوٹے چھوٹے کام خود اپنے ہاتھوں سے کرتا۔ ان 17 دنوں میں اس نے ایک بھی دن نہال سے غفلت نہیں برتی تھی۔ ساتھ نوفل بھی اپنی دوستی کا خوب حق ادا کر رہا تھا۔ نہال کو کروٹ دلا کر نمیر کے سامنے کھڑی انایا پر پڑی اس کی نظر، جس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ نمیر کے دیکھنے پر انایا نے جلدی سے ہاتھوں کو اپنے چہرے سے رگڑ کر اپنے آنسوؤں کو صاف کیا۔ اس وقت نمیر کو انایا سے ہمدردی کی بجائے اندر کہیں چبھن کا احساس ہونے لگا۔ نمیر کو غصہ آنے لگا، اس کی بیوی اس کے بھائی کے لیے رو رہی ہے۔ غصہ نمیر کو اس بات پر تھا کہ انایا کا رونا نہال کے لیے محض ہمدردی ظاہر کرنا نہیں تھا، بلکہ ہمدردی سے کچھ زیادہ الگ تھا۔ جب نمیر سے برداشت نہیں ہوا تو وہ ہونٹ بھینچ کر چلتا ہوا انایا کے پاس آیا۔
کیوں رونا آ رہا ہے تمہیں؟ جواب دو۔ انایا کا منہ اپنے ہاتھ میں دبوچے وہ سخت لہجے میں انایا سے پوچھنے لگا۔ نہال؟ وہ انایا نے روتے ہوئے نہال کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کیا نہال؟ مرا نہیں ہے وہ، کومے میں ہے، آج نہیں تو کل اسے ہوش آ جائے گا، تب بھی تم اسے دیکھ کر اسی طرح ریئیکٹ کرو گی۔ جواب دو مجھے۔ لہجے میں سختی کے ساتھ ساتھ اس کے ہاتھوں میں بھی سختی آ گئی، جس سے انایا کو اپنے جبڑے دکھتے محسوس ہوئے۔ آپ مجھے تکلیف دے رہے ہیں، انایا بنا مزاحمت کے بمشکل نمیر سے بولی، تو نمیر نے اس کا منہ چھوڑ کر بازو پکڑا۔ نہیں، تم مجھے تکلیف دے رہی ہو۔ تمہیں میں اس لیے یہاں نہیں لایا تھا کہ تم میرے بھائی کا سوگ میری بیوی بن کر میری آنکھوں کے سامنے مناؤ۔ نمیر اس کا بازو پکڑ کر اسپتال کے کمرے سے نکال کر گاڑی تک لے آیا۔ انایا نے ہمت کر کے دوبارہ نظر اٹھا کر نمیر کو دیکھا۔ وہ بہت سیریس ہو کر ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ انایا کو اس سے ابھی بھی ڈر لگ رہا تھا، اس لیے گھر پہنچ کر وہ بیڈ روم میں جانے کی بجائے سروت کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ نمیر سروت سے 2-3 سرسری باتیں کر کے سونے کا کہہ کر اپنے بیڈ روم میں چلا گیا۔ جب انایا کو یقین ہو گیا کہ نمیر سو گیا ہوگا، تب وہ سروت کو شب بخیر کہہ کر اپنے روم میں آئی تھی۔ بیڈ روم کی لائٹ آف دیکھ کر وہ نمیر کو آنکھوں پر ہاتھ رکھے بیڈ پر سوتا ہوا دیکھ کر انایا نے اطمینان کا سانس لیا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی بیڈ سے تکیا اٹھا کر صوفے پر رکھتے ہوئے ڈریسنگ روم کی طرف گئی تاکہ خود بھی کپڑے چینج کر کے آرام سے سو سکے۔ ڈریسنگ روم میں آنے کے بعد اس نے اپنے کپڑوں کے بجائے نائٹی ٹنگی دیکھی۔ یہ نائٹی تو اس کے وارڈروب میں رکھی تھی جو ابھی تک اس کے استعمال میں نہیں آئی تھی۔ انایا آہستہ قدم اٹھاتی دوبارہ کمرے میں آئی اور وارڈروب کا دروازہ کھولنے لگی۔ 4 سے 5 بار ہینڈل گھمانے پر جب وارڈروب کا دروازہ نہیں کھلا تو انایا کو احساس ہوا کہ وارڈروب لاک جام ہے یا پھر خراب ہو چکا ہے۔ انایا نے بے بسی سے گردن موڑ کر نمیر کو دیکھا، وہ ویسے ہی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے سو رہا تھا۔ انایا دوبارہ ڈریسنگ روم میں آئے اور کشمکش میں پڑ گئی۔ شفون جارجٹ کے اتنے فٹنگ کے سوٹ میں وہ ساری رات بے سکون ہی رہتی۔ یہ نائٹی نمیر کے سوا بھلا کون رکھ سکتا تھا، اور اس نائٹی کا وہ کیا مطلب سمجھے؟ وہ ایسا کیوں سوچ رہی تھی؟ نمیر تو کتنا غصے میں تھا۔ سارے خیالات کو جھٹک کر اس نے نائٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ جو بھی تھا، نمیر اب سو چکا تھا۔ نائٹی پہن کر جب وہ صوفے پر لیٹی تو گردن سے لے کر پاؤں تک دوپٹہ اوڑھ کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ تب اس سے نمیر کی آواز آئی، بیڈ پر آ کر لیٹو۔ نمیر کی آواز سن کر انایا کی جھٹ سے آنکھیں کھلی۔ اس کی فرمائش سن کر انایا کے ماتھے پر پسینے آنے لگے، یعنی وہ جاگ رہا تھا۔ میں یہی ٹھیک ہوں، انایا ہمت کر کے بولی۔ تم بیڈ پر خود آ رہی ہو یا پھر میں تمہیں اٹھا کر بیڈ پر لاؤں؟ کمرے میں اندھیرے کی وجہ سے نمیر کے تاثرات تو نہیں دیکھ سکتی تھی، مگر اس کے لہجے میں سختی اور دھمکی سن کر پریشان ہو گئی۔ تکیے کو سینے سے لگائے وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بیڈ پر آئی۔ اسے بیڈ پر نمیر کے ساتھ لیٹنا عجیب لگ رہا تھا۔ بیڈ پر لیٹو، میں نے تمہیں یہاں کھڑے رہنے کے لیے نہیں بلایا۔ نمیر نے اپنی آنکھوں پر ابھی بھی ہاتھ رکھا ہوا تھا اور اس کے لہجے میں سنجیدگی برقرار تھی۔ انایا چپ کر کے بیڈ پر لیٹ گئی، مگر لیٹنے سے پہلے اس نے تکیے کو اپنے اور نمیر کے درمیان رکھ کر دیوار بنانا نہ بھولی۔ اپنے دوپٹے کو اس نے اوڑھنے کے ساتھ سختی سے پکڑا ہوا تھا۔ نمیر نے آنکھوں سے ہاتھ ہٹا کر اس تکیے کو دیکھا جو اس کے اور انایا کے درمیان حائل تھا۔ نمیر چاہتا تو اس کمزور سی دیوار کو 1 منٹ میں اپنے اور اس کے درمیان سے ہٹا کر اپنا اور انایا کا فاصلہ ختم کر سکتا تھا، مگر انایا کو بیڈ پر لٹانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ وہ آج رات نہال کی جگہ اپنے اور نمیر کے رشتے کے بارے میں سوچے۔ نمیر دوسری طرف کروٹ لے کر سونے کی کوشش کرنے لگا تاکہ انایا کو بھی تھوڑا اطمینان ہو جائے۔ روز معمول کی طرح آج بھی نمیر کی ہی آنکھ کھلی، مگر صوفے کے بجائے اس کی نظر اپنے پہلو پر گئی۔ بیڈ کا دوسرا حصہ کل رات کو انایا کے وجود سے آباد ہو چکا تھا۔ کل رات والا غصہ کہیں جا سویا تھا۔ اب وہ اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ لائے اپنے برابر میں سلیپنگ بیوٹی کو دیکھنے لگا، جو ہمیشہ کی طرح دنیا جہان سے بے نیاز ہو کر پورے بیڈ کو چھوڑ کر بیڈ کے آخری حصے میں ٹکی ہوئی تھی۔ اگر نیند میں وہ دوسری سائڈ کروٹ لیتی تو لازمی فرش پر پائی جاتی۔ نمیر نے اس کی بنائی گئی کمزور دیوار یعنی تکیے کو اپنے اور اس کے درمیان سے ہٹا کر آہستہ سے انایا کو کھینچ کر بیڈ پر لٹایا۔ انایا کا اوڑھا ہوا دوپٹہ بیڈ سے نیچے گرا ہوا تھا۔ وہ غور سے انایا کا چہرہ دیکھنے لگا، پھر اس کی نظر نائٹی میں انایا کے وجود پر پڑی۔ کئی احساسات اس کے اندر جاگے،
وہ اس کی بیوی تھی، نمیر چاہتا تو اس سے اپنے جائز رشتے کا آغاز کر سکتا تھا، مگر وہ عنایا کو تھوڑا وقت دینا چاہتا تھا۔ یہ وقت وہ اسے اس لیے دے رہا تھا تاکہ عنایا اس وقت میں اپنے اور اس کے رشتے کے بارے میں سوچے، اور عنایا جب ایسا سوچ سکتی تھی جب نمیر اس کے قریب آ کر اسے سوچنے پر مجبور کرتا۔ اٹھ جاؤ یار، صبح ہو گئی ہے۔ نمیر عنایا کے سلکی بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا کہنے لگا، جبکہ اسے معلوم تھا کہ صرف کہنے سے وہ ہرگز نہیں اٹھنے والی۔ نمیر نے اس کے چہرے پر جھک کر اس کے گالوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے، جس پر عنایا ماتھے پر ہلکی سی شکن لائے کسمسائے، جیسے اسے اپنی نیند میں یہ مداخلت خاص پسند نہیں آئی ہو۔ نمیر ہونٹوں پر مسکراہٹ لائے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے لگا، یعنی اس نے اپنی بیوی کو فرسٹ ٹائم کس کی مگر اس کی بیوی کو خبر بھی نہیں ہوئی۔ نمیر اس کی بے خبری پر افسوس کرتا ہوا عنایا کا کندھا ہلانے لگا۔ اٹھنا نہیں ہے کہ یار، بھوک لگ رہی ہے مجھے۔ نمیر نے عنایا کو ایک بار پھر جگانے کی کوشش کی، جس پر عنایا نے منہ بسوڑتے ہوئے آنکھیں کھولی۔ مجھے کھا جائیں آپ، معلوم نہیں کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ، سونے ہی نہیں دیتے۔ عنایا کو نیند میں نہ اس بات کا ہوش تھا کہ اس وقت وہ صوفے پر نہیں بیڈ پر نمیر کے پاس موجود ہے، نہ اپنے لباس کا ہوش، اور نہ ہی اسے یہ احساس کہ اس کی قائم کردہ دیوار اب نمیر اور اس کے بیچ میں موجود نہیں رہی۔ یہ بھی ٹھیک ہے، آج تمہیں ٹیسٹ کرنے میں کیا حرج ہے؟ نمیر نے جھک کر اس کی تھوڑی پر دانت سے دباؤ ڈالا۔ عنایا بدک کر پیچھے ہٹی۔ نمیر اس کا بازو نہیں پکڑتا تو وہ فرش پر پڑی ہوتی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ عنایا اس کی حرکت پر اب پوری طرح بیدار ہو چکی تھی۔ نمیر کی حرکت پر حیرانگی کے چکر میں وہ اپنے لباس کو فراموشی کر بیٹھی۔ میں نے تو تمہاری اجازت پر ہی ایسا کیا، جاؤ چینج کر کے آؤ، صبح صبح میرا دل بے ایمان ہو رہا ہے۔ نمیر نے اس کی سراپر پر گہری نظر ڈال کر عنایا کے لباس پر اس کی توجہ دلائی۔ عنایا کی نظر اپنے حلیے پر گئی۔ اس نے اپنی پنڈلیاں اور بازو چھپانے کے بجائے چہرے پر ہاتھ رکھ کر اپنا منہ چھپا لیا۔ اف میرے خدا، میرا دوپٹہ کہاں ہے جو میں اوڑھ کر سو رہی تھی؟ عنایا اپنے چہرہ چھپا کر گھبراتی ہوئی پوچھنے لگی، جس پر نمیر کو ہنسی آئی۔ کل رات کو تو کوئی لڑکی مجھ سے بڑے کانفیڈنس سے کہہ رہی تھی، نہ وہ شرماتی ہے نہ سینسیٹیو ہیروئن کی طرح ریئیکٹ کرتی ہے۔ نمیر مسکراتا ہوا مزے سے عنایا کو یاد دلانے لگا، آپ کو معلوم نہیں آپ شوہر بننے کے بعد کتنے گندے ہو چکے ہیں۔ میرا دوپٹہ ڈھونڈ کر دیں مجھے، ورنہ میں آپ سے بات نہیں کروں گی۔ وہ ابھی بھی اپنے ہاتھوں سے چہرہ چھپایا اسی کی برائی کرتے ہوئے نمیر کو دھمکی دینے لگی، جس پر نمیر نے جھک کر بیڈ کے نیچے سے اس کا دوپٹہ اٹھایا۔ تم شرمانے میں ساری ہیروئنز کو مات دے چکی ہو۔ سنو، ابھی تمہارے اس گندے شوہر نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں جو تم اپنا چہرہ چھپانے پر مجبور ہو جاؤ۔ اب تمہاری شرم دیکھ کر تو میں خود بھی سوچ میں پڑ گیا ہوں۔ نمیر اس کے گرد دوپٹہ لپیٹتا ہوا بات ادھوری چھوڑ کر خود کمرے سے باہر نکل گیا تاکہ وہ چہرے سے ہاتھ ہٹا کر چینج کر لے۔ نمیر کو ناشتہ دینے سے لے کر کالج جانے تک وہ سر جھکائے اپنا دوپٹہ بار بار صحیح کرتی رہی۔ نائلہ ظہر کی نماز کے لیے وضو کرنے جا رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ شانزے کے کالج جانے میں 1 گھنٹہ تھا، کون ہو سکتا ہے؟ نائلہ نے سوچتے ہوئے دروازہ کھولا۔ سامنے نوفل کو دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ نائلہ کو دیکھ کر نوفل نے اس کی خیریت دریافت کی۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو، اندر آؤ بیٹا، نائلہ نے اسے راستہ دیتے ہوئے کہا۔ بہت دن ہو گئے، چکر نہیں لگایا تم نے؟ نائلہ نوفل کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ بس آج کل تھوڑی مصروفیت چل رہی ہے، اس وجہ سے آنا نہیں ہو رہا۔ آپ بتائیں، کوئی مسئلہ کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ نوفل نائلہ سے پوچھنے لگا۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے بیٹا، تم بتاؤ تمہارے دوست کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ نوفل کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اس کی طبیعت میں کوئی خاص فرق نہیں آیا، وہ ویسی ہی بے ہوشی کی حالت میں ہے، آپ دعا کریں پلیز اس کے لیے۔ نوفل نائلہ سے کہنے لگا۔ انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا، تم سناؤ تمہاری امی اور بھائی کیسے ہیں؟ نائلہ نوفل سے پوچھنے لگی۔ الحمدللہ وہ دونوں بھی ٹھیک ہیں۔ آنٹی، آپ نے کبھی اپنی بڑی بیٹی کا ذکر نہیں کیا۔ میرا مطلب ہے شانزے کے منہ سے اس کا ذکر سنا تھا مگر وہ کبھی دکھی نہیں۔ اگر آپ نہیں بتانا چاہتی تو اٹس اوکے، میں نے بس یوں ہی پوچھ لیا تھا۔ نوفل کے دماغ میں جو سوال گلبلا رہا تھا وہ اچانک ہی نائلہ سے پوچھ بیٹھا، مگر نائلہ کے ایک دم بدلتے تاثرات دیکھ کر اس کی مرضی کہہ کر بات ختم کر دی۔ ایک دردناک حادثہ،
اس کی زندگی میں رونما ہوا تھا۔ اس حادثے کی وجہ سے وہ ہم سے کافی دور چلی گئی، اب ہمارے پاس موجود نہیں ہے فرحین۔ نائلہ ناپ تول کر نوفل کو بتانے لگی، مگر نوفل فرحین کے نام پر چونکا، ساتھ ہی ایک چہرہ بھی اس کو یاد آیا۔ فرحین؟ میرا مطلب ہے آپ کی بیٹی کا نام فرحین ہے۔ نوفل کو سمجھ میں نہیں آیا وہ آگے کیا پوچھے۔ نائلہ اٹھ کر کمرے میں موجود ڈیوائڈر کے پاس گئی اور اس میں سے البم نکال کر لائی۔ شانزے سے 10 سال بڑی تھی، یوں سمجھ لو شانزے کو اسی نے پالا ہے۔ خوش اخلاق، جلد گھل مل جانے والی۔ نائلہ البم نوفل کے سامنے رکھتے ہوئے سوچنے لگی آگے کیا بولے۔ نوفل نے البم کھولا۔ البم کھولتے ہی اس کی پہلی تصویر پر نظر پڑی، اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ یہ آپ کی بیٹی، میرا مطلب فرحین ہے؟ نوفل کی حالت غیر ہونے لگی۔ وہ بہت مشکلوں سے اپنے تاثرات پر کنٹرول کر پایا تھا۔ نوفل کے جواب پر نائلہ نے اقرار میں سر ہلایا اور اپنے آنسو پوچھے۔ نائلہ کو اب گھٹن کا احساس ہونے لگا۔ وہ ایک دم کھڑا ہو گیا۔ بیٹھو، تمہارے لیے چائے لے کر آتی ہوں۔ نائلہ نوفل کو دیکھ کر کھڑی ہو کر کہنے لگی چائے کی ضرورت نہیں ہے، کام یاد آ گیا ہے، پھر آؤں گا۔ نوفل بولتا ہوا نائلہ کا جواب سنے بغیر گھر سے نکل گیا۔ تو پڑھائی ہو رہی ہے، گڈ۔ کون سا پیپر ہے کل تمہارا؟ رات کے کھانے کے بعد نمیر اپنے کمرے میں آیا تو عنایا کو کتابوں میں گم دیکھا۔ وہ بیڈ پر اپنے نوٹس پھیلائے پڑھائی میں مگن تھی۔ فرمان کے گھر سے آنے کے بعد 2 دن سے وہ دوسرے کمرے میں پڑھتے پڑھتے وہیں سو جاتی تھی۔ آج نمیر اسپتال سے کافی لیٹ آیا تو عنایا بیڈ روم میں ہی بیٹھے پڑھنے لگی۔ کل نہیں پرسوں ہے، کیمسٹری کا پیپر ہے۔ عنایا نمیر کے لیے بیڈ خالی کرتی نوٹس اور بکس سمیٹ کر دوسرے کمرے میں جانے لگی۔ وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہیں بیٹھ کر پڑھو۔ نمیر اس کا ارادہ بھانپ کر اس کے ہاتھ سے بکس اور نوٹس لے کر دوبارہ سائٹ پر رکھتا ہوا بولا اور خود بیڈ پر اس کے برابر میں نیم دراز ہو گیا۔ عنایا کچھ کہے بغیر بیڈ پر ہی نمیر سے تھوڑے فاصلہ قائم کرتے ہوئے بیٹھی اور نمیر کی طرف ہاتھ بڑھا کر اپنا دوپٹہ بیڈ سے اٹھانا چاہا۔ تبھی نمیر نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور دوسرے ہاتھ سے دوپٹہ لے کر سائڈ پر رکھا۔ جیسے میرے آنے سے پہلے ریلیکس پڑھ رہی تھی ویسے ہی پڑھو، نمیر عنایا کو دیکھ کر بولا۔ اس کے ہاتھ پر سے اپنا ہاتھ اٹھایا۔ عنایا دوبارہ اپنے نوٹ میں سر جھکائے پڑھنے لگی، مگر اب اس کا دھیان پڑھائی کے ساتھ ساتھ نمیر پر بھی تھا۔ وہ کنکھیوں سے اپنے برابر میں لیٹے ہوئے نمیر پر نظر ڈال کر پڑھنے لگی۔ نمیر خود بھی اس کی بک اٹھائے دیکھنے لگا۔ کبھی چیٹنگ کی ہے؟ نمیر بک میں دیکھتا ہوا یقیناً عنایا سے پوچھ رہا تھا۔ عنایا نے گھور کر اس کو دیکھا۔ آپ کو شکل سے میں ایسی اسٹوڈنٹ لگتی ہوں؟ عنایا برا مانتی ہوئی اسے پوچھنے لگی۔ ایسی اسٹوڈنٹ سے کیا مراد ہے؟ چیٹنگ کرنا بھی ایک مہارت کا کام ہے، ہر کسی میں چیٹنگ کرنے کے گٹس تھوڑی ہوتے ہیں۔ نمیر عنایا کی بک سکتا ہوا اب اس کو دیکھ کر بولنے لگا۔ عنایا کو اس کے خیالات سن کر افسوس ہوا۔ کیسے اس کی خالہ فخر سے بتاتی تھی نمیر نے یونیورسٹی میں ٹاپ کیا ہے، اب کوئی ان کو جا کر ان کے لاڈلے بھانجے کی کارنامے بتائے، اور اس مہارت کے کام سے آپ یقیناً واقف ہوں گے۔ عنایا تنزیہ لہجے میں کہنے لگی، تمہارا شوہر ہر کام میں مہارت رکھتا ہے، آزما کے دیکھ لینا۔ نمیر اس کو دیکھ کر مائنہ خیزی سے بولا۔ عنایا نے ایک بار پھر اپنی نظر نوٹس میں جھکا لی۔ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے آپ کو آزمانے کی؟ آپ تو ویسے بھی، آپ کا کام بس مجھے ڈرانا اور میری جان کو ہلکان کرنا رہ گیا ہے۔ عنایا اپنے نوٹس میں دیکھ کر افسوس کرتی ہوئی بولی، جبکہ نمیر اس کی بات سن کر اپنی مسکراہٹ چھپا گیا۔ مجھے کیا ملے گا بھلا ننھی سی جان کو ڈرا کر اور ہلکان کر کے؟ میں نے تو تم سے ہمدردی کرتے ہوئے پوچھا، اگر پڑھا نہیں جا رہا تو چیٹنگ کرنے کی 1-2 ٹرک سمجھا دیتا ہوں۔ نمیر شرارتی انداز میں سے گویا ہوا۔ عنایا نے تعجب سے نمیر کو دیکھا۔ وہ یقیناً دنیا کا پہلا شوہر ہوگا جو اپنی بیوی کو نقل کرنے کے گر سے آگاہی دے رہا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے ٹرک سیکھنے کی، میری بہت اچھی تیاری ہے اور اب تو میں ریوائز کر رہی ہوں۔ عنایا مغرورانہ انداز میں بولی، دیٹس گڈ، چلو پھر دیکھتے ہیں کتنی تیاری ہے تمہاری۔ نمیر عنایا کے آگے سے نوٹس اٹھاتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے پھر بتاؤ۔ ایکسپلین دا اسٹرکچر آف کاربن ڈائی آکسائڈ۔ نمیر عنایا کو دیکھتا ہوا اس کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ کاربن ڈائی آکسائڈ از اے لینئر مالیکول with 2 double bonds between۔ اس طرح تو مت دیکھیں ورنہ مجھ سے بولا نہیں جائے گا۔
انایا نمیر کے دیکھنے کے انداز سے کنفیوز ہوتے ہوئے بولی. کس طرح دیکھ رہا ہوں میں؟ نمیر اپنی مسکراہٹ چھپاتا حیرانگی سے پوچھنے لگا. یہی جو آپ مجھے اس طرح گھور رہے ہیں بلکہ کنفیوز کر رہے ہیں. اس طرح سے تو میں یاد کیا ہوا بھی سب بھول جاؤں گی. انایا اس کو دیکھ کر شکوہ کرنے لگی. یہ بولو تمہاری خود کی کوئی تیاری نہیں ہے. نکمی اسٹوڈنٹ ہو تم. نمیر اس کو چڑھاتا ہوا بولا. کوئی نکمی نہیں ہوں میں. بک میں سے کہیں سے بھی پوچھ لیں, سب لکھ کر بتا دوں گی میں. بہت اچھی ہوں میں کیمسٹری میں. یقین نہیں آتا تو بے شک اپنے بھائی سے پوچھ لیں. انایا اپنی رو میں بولتی چلی گئی. آخری جملے پر اسے نمیر کے تنے ہوئے نقوش دیکھے تو اپنی غلطی کا احساس ہوا. پھر وہ چپ ہو گئی. آپ کو صبح آفس جانا ہوگا, میں دوسرے روم میں جا کر ریویژن کر لیتی ہوں. انایا نے اس کے ہاتھ سے نوٹ لیتے ہوئے کہا. اب کی بار میں جو بھی کوشچن کروں گا اس کا آنسر مجھے دیکھ کر بنا کنفیوز ہوئے دینا, ورنہ آج رات تم سو نہیں سکو گی. نمیر اس کے ہاتھ سے دوبارہ نوٹ لیتے ہوئے کہنے لگا. اب وہ اس سے دوبارہ سے سوال کر رہا تھا. انایا اب کی بار بھی اس کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے اس کی آنکھوں کی تپش نہ سہ پائی تو بنا بیچ میں رکے اپنا جواب نظریں جھکائے مکمل کرتی رہی. نمیر اس کا ایک ایک انداز نوٹ کر رہا تھا. وہ آنکھیں جھکائے اس کے پوچھے گئے ہر سوال کا جواب آہستہ سے دے رہی تھی. کافی دیر سے وہ اس کے سامنے بنا دوپٹے کے بیٹھی تھی. نمیر اس کا بھرپور جائزہ لینے کے بعد اب اس کا چہرہ دیکھنے لگا. اب انایا اپنی جمائیوں کو روک کر اس کے سوالات کا جواب دے رہی تھی. تب نمیر کو اس پر ترس آیا اور اس نے انایا سے مزید سوالات پوچھنے کا ارادہ ترک کیا. نوٹس کو ایک طرف اچھال کر وہ خود بھی سونے کے لیے لیٹ گیا. اس کو لیٹا دیکھ کر انایا نے بھی شکر ادا کیا اور بکس اٹھا کر اپنی جگہ پر رکھی. اب وہ اپنا دوپٹہ دیکھنے لگی جو آدھا نمیر کے کندھے کے نیچے دبا تھا. کتنی دیر سے وہ نمیر کے سامنے بغیر دوپٹے کے بیٹھی تھی انایا کو احساس ہی نہیں ہوا. نمیر مجھے اپنا دوپٹہ چاہیے, پلیز تھوڑا سا ہٹیں. انایا جھجکتے ہوئے نمیر سے پوچھنے لگی. کس لیے چاہیے دوپٹہ؟ وہ گہری نظروں سے ایک بھرپور نظر اس کو دیکھنے میں مصروف ہو گیا. اوڑھنا ہے مجھے, انایا نظریں نیچے کر کے اس سے کہنے لگی. کیوں, یہاں پر کمرے میں اور کون موجود ہے جو تمہیں دوپٹہ اوڑھنا ہے؟ نمیر غور سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا. انایا کی جھکی نظر دیکھ کر اس کا دل شرارت پر آمادہ ہوا. کیوں, کمرے میں آپ موجود نہیں ہیں کیا؟ انایا نے بولنے کے ساتھ خود ہاتھ بڑھا کر اپنا دوپٹہ لینا چاہا. تبھی نمیر نے اس کی کلائی پکڑی. میں کون ہوں تمہارا؟ نمیر انایا کی نازک کلائی تھامے اس کو دیکھتا ہوا سنجیدگی سے پوچھنے لگا. ہاتھ چھوڑیے, نیند آ رہی ہے مجھے. انایا نے بولنے کے ساتھ ہلکی سے مزاحمت کی جس پر نمیر نے اس کی کلائی پر گرفت اور تنگ کر دی. پہلے میرے سوال کا جواب دو, میں کون ہوں تمہارا؟ انایا کے ہاتھ پر گرفت سخت رکھنے کے باوجود وہ لہجے میں نرمی لاتا ہوا پوچھنے لگا. شوہر. انایا کو پچھتاوا ہوا دوپٹہ مانگ کر. اس نے اچھی مصیبت خود اپنے گلے ڈالی. شوہر کا مطلب جانتی ہوں؟ میں بہت پیار سے لہجے میں نرمی لائے اس سے پوچھ رہا تھا. نمیر, اب آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں. انایا نے مزاحمت ترک کی مگر نظریں ابھی بھی اس کی جھکی ہوئی تھی. یہ بھی الزام ہے, تنگ میں نہیں تم مجھے کرنے لگی ہو. نمیر نے اس پر ترس کھا کر اس کی کلائی چھوڑتے ہوئے کہا. دوپٹے کو میرے سامنے کمرے میں اوڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, کمرے سے باہر احتیاط اچھی چیز ہے. چلو اب لائٹ بند کرو. نمیر اس کو آرڈر دیتا ہوا بولا. انایا بغیر دوپٹہ لیے کمرے کی لائٹ بند کر کے نائٹ بلب جلاتی واپس بیڈ پر آئی تاکہ اپنا تکیہ لے کر صوفے پر جا سکے. وہ تکیہ اٹھا کر صوفے پر لیٹنے ہی والی تھی کہ نمیر کی آواز پر اس کے قدم تھک گئے. کیا مجھے یہ روز روز بتانا پڑے گا کہ تمہیں اب کہاں سونا ہے؟ واپس آ کر بیڈ پر لیٹو. انایا نے بیچارگی سے اس کی طرف دیکھا تو نمیر اسی کو دیکھ رہا تھا. انایا سست قدم اٹھاتی بیڈ پر آئی اور لیٹ گئی مگر 2 دن پہلے کی طرح تکیہ بیچ میں رکھنا نہیں بھولی تھی. ویسے یہ تکیہ بیچ میں رکھنے کی کیا لاجک ہے, ذرا بتانا. نمیر زیرو بلب کی روشنی میں اس کا روشن چہرہ دیکھتا ہوا پوچھنے لگا. تاکہ آپ مجھے سکون سے سونے دیں. انایا چلا کر بولی اور آج پھر اپنی باتوں سے اسے زج کر رہا تھا. اوہو, تو تمہارا مطلب ہے رات میں اگر میں تم پر حملہ آور ہو جاؤں تو یہ تمہارا حفاظتی ہتھیار ہے؟ نمیر انایا کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا. شرارت اس کی آنکھوں میں ناچتی ہوئی انایا کو صاف دکھائی دی. اگر آپ نے مجھے تنگ کیا تو میں آنٹی سے جا کر بولوں گی. نمیر. انایا نے اپنے طرف سے اسے ڈرانا چاہا. کیا بولو گی ماما کو جا کر؟ آپ کا بیٹا تنگ کر رہا ہے مجھے؟ نمیر معصومیت سے اس سے پوچھنے لگا. بہت برے ہیں آپ, مجھے معلوم ہے آپ مجھے یہاں پر سونے نہیں دیں گے. انایا واقعی تنگ آ کر اپنا تکیہ اٹھا کر صوفے پر جانے لگی. شرافت سے لیٹو, آتا کیا ہے تمہیں سونے کے علاوہ؟ شکر کرو بچت دی ہوئی ہے تمہاری اور یہ بارڈر لائن میں پار نہیں کر رہا.
اس کو بیڈ سے اٹھتا دیکھ کر نمیر نے ڈپٹنے کے انداز میں کہا۔ عنایا خاموشی سے بیڈ سے